عرض ناشر: اسلام نے جہاں مختلف علوم و فنون کی ترویج کی اور ان کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، وہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس نے علم الرجال کی بنیاد ڈالی، روایت اور اس کے بیان کرنے والوں کے حالات و کوائف کی چھان بین کی، اس طرح کسی واقعہ کے درست یا نادرست ہونے کا نتیجہ نکالا، اس پر کام کیا، اس پر تنقیدی روشنی ڈالی، سیرت، سوانح اور تذکرہ نگاری کے مستند اصول وضع کیے، اور اس طرح کہ اس کے احتساب و انتقاد سے معمولی واقعہ بھی نہیں بچ سکا۔ اس اصول کی جو بھی تحریر پابندی کرتی تھی وہ سوانح کا روشن باب کہلاتی، تاریخ سمجھی گئی۔ اس طرح عربوں میں مستند تاریخ نویسی اور تذکرہ نگاری کا آغاز ہوا۔ عربی میں جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان سب میں مذکورہ طریقہ کار اور اصول کو برقرار رکھا گیا اور اس کی پوری طرح پابندی کی گئی، چنانچہ تمام معلومہ تاریخوں میں داستان کی یہی التزام نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ عرب مورخوں اور تذکرہ نگاری نے واقعات بیان کرنے میں تحقیق و دریافت کے کن دشوار گزار راستوں کو طے کیا، کن غور و فکر کی پرپیچ وادیوں کی سیاحت کی، اور بعض واقعات کی چھان بین میں دور دراز علاقوں کے سفر کیے، روز و شب کی سختیاں اور موسموں کی نامساعد کیشیاں برداشت کیں۔ تاریخ عربوں کی سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور قوت تھی۔ اس معاملے نہ کوئی بھی ان کا حریف اور مقابل نہیں تھا۔ مغربی اقوام نے انہی سے تاریخ نویسی کا سبق سیکھا ہے، ورنہ ان کی تاریخ میں قصہ کہانیوں اور ماورائی اور مافوق الفطرت داستانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ عقلی خود پرستی اور انا کے اس قدر شکار تھے کہ ان کو اپنے حکمرانوں کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی بہتر نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اگر عرب تاریخ نویس اپنے انان قلم کو جنبش نہ دیتے، ان کی کاوشیں منظر عام پر نہ آتیں، تو تاریخ کا مزاج کچھ اور ہی ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ عربوں نے تاریخ سے اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنی اقدار کو زندہ رکھا اور دنیا سے روشناس کرایا۔ جس تہذیب، جس کلچر اور جن اقدار کو ابتلائے زمانہ نے بھلا دیا، جو حقیقت تاک نسیہ پر دھری رہ گئیں، تاریخ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، ان کے تن مردہ میں نئی جان ڈالی، ان کے قالب میں ہمیشگی کا سور پھونکا، ان کو نئی رویدگی عطا کی، اس طرح لوگوں کو اپنے تاریخی سرمایہ پر فخر کرنے کا موقع عطا کیا۔ اگر آپ عربی تاریخوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو صاف طور پر یہ بات معلوم ہوگی کہ عرب مورخوں نے اپنی تاریخوں میں تسلسل زمانی کا برابر خیال رکھا ہے۔ ان کی ہر تاریخ آدم کے ذکر سے شروع ہوتی ہے اور پھر واقعات اور بیانات کا سلسلہ ان واقعات تک پہنچتا ہے جن میں ان کا لکھنے والا سانس لے رہا ہے۔ ان تاریخوں میں اقدار، روایات اور تصورات بھی ایک ہوتے ہیں، ان کے کردار بھی ایک ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں جزوی اختلاف ضرور ملتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کہ اس کے پڑھنے سے کسی کو ان مقاصد تحریر کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا ہو۔ عربوں نے تاریخ نگاری کو اس قدر عام کیا تھا کہ ہر دور اور زمانے اور ہر علاقے کی تاریخ ملتی ہے۔ ابتدا میں تاریخ کا دائرہ بہت محدود تھا۔ عربوں نے ابتدا میں ظہور اسلام اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فکری موضوع بنایا، اور اس سلسلہ میں وہ تمام مستند ذرائع اور ماخذ استعمال کیے جن پر ان کو مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ درست ہیں۔ اس سلسلہ میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب سیرت اسحاق ہے۔ اسحاق کو یہ اولیت حاصل ہے کہ اس نے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت مستند ماخذوں اور روایت کے ذریعہ محفوظ کر دیا اور تاریخ نگاروں میں اپنی قابل قدر اور ممتاز جگہ بنا لی۔ بعد کا آنے والا ہر مورخ اس کے حوالے اور اقتباسات اپنی تاریخوں میں درج کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسحاق نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر ہشام نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی۔ یہ تمام تر کتاب اسحاق کی سیرت سے بیانات سے مستعار ہے، لیکن سیرت اسحاق تک لوگوں کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ اس کے خطی نسخے دریافت نہیں ہوتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں ہے، چنانچہ سیرت ہشام ہی کو سب سے زیادہ مستند اور معتبر مانا گیا۔ ان دو بنیادی اہم اور اولین سوانح کے علاوہ اس موضوع کے تعلق سے کئی کتابیں لکھی گئیں، اور پھر رفتہ رفتہ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے ساتھ اس کے موضوعات میں اضافہ ہوا۔ پھر مسلمانوں نے مختلف ممالک میں قبضہ کرنے کے بعد اس امر کی ضرورت محسوس کی کہ اپنے کارناموں کو تاریخ میں محفوظ رکھا جائے، چنانچہ تاریخ نویسی کا ایک لامت ناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگرچہ عربوں نے بے شمار تاریخیں لکھیں، تذکرے لکھے، اس میں تاریخ واقدی بھی ہے جس کو مغازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں فتوح مصر، فتوح شام اور فتوح ایران کی تفصیل موجود ہے، اور اس قدر تفصیل کے ساتھ کہ کسی اور دوسری تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔
لیکن بعد کے آنے والوں نے بعض قرائن کی بنا پر اس پر کلی اعتماد نہیں کیا، کیونکہ وہ ان اصولوں پر پورا نہیں اترتی تھی جن کو تاریخ نویسی کا جزو اعظم سمجھا جاتا ہے۔ اس تاریخ میں مصنف کا انداز تحریر یوں ہے جیسے وہ ہر معرکہ میں آئینی شاہد تھا اور ہر شخص کے افعال اور کردار پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کو بہت سے لوگ حوالے کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن اس تاریخ نے دوسرے تاریخ نویسوں میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ وہ اپنی دائرۂ تحقیق و دریافت آگے بڑھائیں۔ چنانچہ اس کے بعد ممالک اسلامیہ اور اس کے خلفاء اور حکمرانوں کی تاریخیں لکھی جانے لگی۔ ان تاریخوں میں سب سے اہم نام ابن خلدون کا ہے۔ ابن خلدون کی اہمیت اس تاریخ سے نہیں ہے بلکہ اس کے مقدمہ تاریخ سے ہے۔ اس مقدمہ میں جو بہت ضخیم ہے اور 2 جلدوں پر محیط ہے، اس نے تحقیق و دریافت کے اصول متعین کیے، اس پر بحث کی، غلط اور صحیح روایت کی شناخت کا طریقہ بتایا، تاریخ کو کیا ہونا چاہیے، اس پر بھرپور روشنی ڈالی۔ چنانچہ پہلی بار اس کے ذریعہ علم تاریخ سامنے آیا۔ اس مقدمہ کی روشنی میں اس نے عہد جاہلیت سے لے کر اپنے دور تک کے حالات اور واقعات کی تفصیل لکھی، مختلف ممالک کے مسلم حکمرانوں کے کارناموں کا ذکر کیا، ان کی حکومت، عدالت، شجاعت اور سخاوت کی تفصیل بتائی، اور ان سب چیزوں کو اس کی تاریخ کی کئی جلدوں میں پڑھ کر یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ وہ فلسفہ تاریخ کا بانی بھی ہے اور جدید تاریخ نویسی کا مؤسس بھی۔ ابن خلدون کے ساتھ ہی مسعودی کا بھی ذکر آتا ہے۔ مسعودی کی تاریخ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس نے بھی اپنے دور تک کے حالات لکھے ہیں اور بڑا حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کے لیے مختص کیا۔ اس کے بعد اس نے خلفائے راشدین اور ان کی خلافتوں کا حال لکھا ہے، پھر امویوں کے حالات پر روشنی ڈالی۔ اس طرح اس کی تاریخ سے مسلمانوں کے حکمران کے کئی ادوار سامنے آتے ہیں۔ ابن خلدون اور مسعودی کے ساتھ ابن کثیر کا نام بھی ذہن میں آتا ہے۔ اس کی شخصیت کئی خانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف وہ زبردست مفسر تھا تو دوسری طرف جید عالم۔ اس سے ہٹ کر اس کی شخصیت کا ایک نمایاں رخ اس کو تاریخ نگار کی حیثیت سے سامنے لاتا تھا۔ اس کی تاریخ البدایہ والنہایہ، جو تاریخ ابن کثیر بھی کہلاتی ہے، 16 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ 16 جلدیں مختصر نہیں، مفصل ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کی ضخامت میں اضافہ ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے تاریخ مواد کو جمع اور فراہم کرنے میں کتنی محنت برداشت کی ہوگی، کتنی جان فشانی سے کام لیا ہوگا۔ ابن کثیر کی یہ تاریخ بھی دوسری تاریخوں کی طرح ابتدائے آفرینش سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد انبیاء اور مرسلین کے حالات سامنے آتے ہیں۔ یہ کئی لحاظ سے اہم ہے۔ اس سے پہلے جو تاریخیں لکھی گئی ہیں یا اس کے بعد جن تاریخوں کو دریافت کیا گیا ہے، ان میں یہ تمام واقعات اساطیری ادب سے لیے گئے ہیں یا ان کو اسرائیلی روایتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھایا گیا۔ یہ اسرائیلی روایات ان کتابوں میں عام طور پر ملتی ہیں جن کو قصص الانبیاء کے نام سے متعدد غیر معروف لکھنے والوں کے نام سے روشناس کرایا گیا۔ اس کے برعکس ابن کثیر نے اپنا تمام مواد قرآن ہی سے لیا ہے، اور یہ اس کے ایمان اور یقین کی مضبوطی کی دلیل ہے کہ اس نے اس سلسلے میں اس الہامی کتاب کو سامنے رکھا ہے۔ اس طرح اس کتاب میں تمام و کمال وہ واقعات ملتے ہیں جو قرآن میں موجود ہے۔ اس کو قصص الانبیاء بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی دوسری کتاب نہیں کر سکتی۔ تاریخ ابن کثیر آفرینش دنیا سے لے کر عراق و بغداد میں تاتاریوں کے حملوں تک وسیع اور عریض زمانے کا احاطہ کرتی ہے، اور غالباً سب سے پہلی تاریخ ہے جس میں ہزاروں لاکھوں سال کی روز و شب کی گردشوں، کروٹوں، انقلابوں اور حکومتوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے بہت سو میں تاریخ ابن کثیر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ تاریخ اردو میں موجود نہیں تھی، اس کے پرانے ایڈیشن ضرور ملتے تھے، لیکن عربی میں، اور ان کا پڑھنا اور پھر پڑھ کر سمجھنا بے حد مشکل تھا۔ اس سلسلہ میں ہمارے پڑھنے والے اس کے ترجمہ کی اشاعت کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے رہے۔ اس تاریخ کی اشاعت بعد نظر میں آسان نہیں تھی۔ اس کی 14 جلدوں کو کوئی سرکاری ادارہ ہی چھاپ سکتا تھا، لیکن سرکاری ادارے اہم، غیر اہم، معیاری اور غیر معیاری کتابیں چھاپ رہے ہیں۔ ایسی کتابوں کی اشاعت پر توجہ نہیں دیتے ہیں جو ان کے قیام کے مقصد سے تعلق رکھتی ہو۔ جب ہم نے اس کی 14 جلدیں دیکھیں اور ان کی ضخامت کا اندازہ کیا تو ہمیں یہ کام بے حد مشکل لگا۔ سب سے مشکل مرحلہ اس کے ترجمہ کا تھا۔ ہم نے کئی ماہرین سے مشورہ کیا، سب ہی اس کی اشاعت پر زور دیتے رہے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ ان کا ترجمہ کون کرے گا۔ قارئین کے اصرار کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح اس کی اشاعت ہو۔ اس سے پہلے ہم نے ابن خلدون کا مقدمہ اور اس کی تاریخ کی تمام جلدیں شائع کی تھی۔ مسعودی کی مکمل تاریخ کو چھاپا تھا۔
اس کے چھاپنے کی طرف بھی توجہ دی تاکہ ہمیں یہ سعادت ملے کہ ہم نے برصغیر میں پہلی مرتبہ تاریخ اسلام سے متعلق تمام امہات الکتب کو اردو میں منتقل کروا کر اپنے پڑھنے والوں کے سامنے پیش کیا۔ ضخیم جلدوں کا ترجمہ آسان نہیں تھا، لیکن بعض مخلص اور محنتی لوگ ہمیں ایسے مل گئے جنہوں نے دن رات اس کا ترجمہ کیا اور 2-3 سال کے دوران ہماری منزل آسان کر دی اور ہم اس قابل ہو سکے کہ ایک ساتھ اس کی 2 جلدیں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ جلدیں آپ کے سامنے ہیں۔ طارق اقبال گاہندری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اور البدایہ والنہایہ۔ حافظ ابن کثیر کا عدیم النظیر کارنامہ۔ نفیس اکادمی نے حیدرآباد دکن سے کراچی تک جو سفر کیا ہے، اس سے برعظیم پاک و ہند کے اہل شعور خوب واقف ہے۔ اس ادارے نے بالخصوص تاریخی لٹریچر کی اشاعت میں بڑا مؤثر اور نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور تاریخ کے حوالہ سے امہات الکتب کے تراجم کا اہتمام کر کے ان کی طباعت کا وہ فرض انجام دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ حافظ ابن کثیر 700 ہفت کی معرکت علالہ تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ، ابتدائے آفرینش سے ان کے دور تک کا نہایت مستند اور جامع تاریخی روزنامچہ ہے، لیکن اب تک اس سے اردوداں حضرات محروم تھے۔ اپنی اس تحریر میں آخر 3 نکات پر گفتگو کرے گا۔ الف، تاریخ نویسی، آغاز و ارتقاء، ہی حافظ ابن کثیر کی سوانح۔ البدایہ والنہایہ، موضوع اور اہمیت۔ تاریخ نویسی، آغاز و ارتقاء۔ پہلے نکتہ پر مختصر گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ جس عظیم فن کی ایک نہایت معتمد کتاب کا ترجمہ قارئین کے مطالعہ میں آ رہا ہے، اس فن سے انہیں آگاہی حاصل ہو جائے اور اندازہ ہو جائے کہ یہ فن کتنا اہم ہے۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہے، اس کا ایک حصہ ایسا ہے جس میں ماضی کے وقائع اور قصص کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں حضرات انبیاء علیہم السلام، ان کی قوموں، مختلف حکمرانوں اور تہذیبوں کا ذکر ہے۔ گو اس کا انداز بیان مروجہ تاریخ کی طرح ایک مربوط کہانی کا نہیں، تاہم تذکیر و نصیحت، جو قرآن عظیم کا اصلی مقصد ہے، کے حوالہ سے کہیں اجمال اور کہیں تفصیل سے اس کا یہ پہلو اجاگر ہوتا گیا ہے۔ مختلف زبانوں کے اہل علم نے قرآن کریم کے اس پہلو پر علمی سرمایہ فراہم کیا ہے۔ اردو میں 2 کتابیں اس سلسلے میں بڑی اہم ہیں۔ ایک مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی M19 کی قصص القرآن، دوسری مولانا سید سلیمان ندوی M19 کی ارض القرآن۔ قرآن کریم جو جملہ علوم و فنون کا سرچشمہ ہے، اس کے انہی بیانات سے فن تاریخ کی بنیاد پڑی اور پھر مسلمان قوم نے اپنی معارف پروری کے سبب اسے ایک لازوال فن بنا ڈالا۔ تاریخ پر گفتگو کرتے ہوئے اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے فاضل مقالہ نگار کہتے ہیں کہ اس لفظ سے عام طور پر مراد ہے قوموں کے عام وقائع کا بیان، حولیات یعنی وقائع کا بیان بے ترتیب سالیانہ، شرح وقائع بے ترتیب تاریخی۔ اسی مقالہ میں تاریخ پر گفتگو کرتے ہوئے دوسری بات یہ کہی گئی کہ کسی عصر خاص کی ابتدا کی تعیین، حساب ازمان، حوادث کے وقت کی دقیق تعیین، اس لفظ کا بنیادی مادہ و آر ایل آخ سے مشتق ہے اور یہ سامی زبانوں میں مشترک ہے۔ البیرونی اور الخوارزمی کے یہاں ایک روایت آئی ہے کہ یہ کلمہ فارسی لفظ ماہ روز کا معرب ہے، لیکن ثانی الذکر نے اس کو رد کیا ہے۔ الآثار الباقیہ 7-19 مفتاح العلوم۔ علم التاریخ جو آج ایک فن کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ادبیات کی ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں سالنامے اور سیر دونوں شامل ہیں۔ اہل علم نے عربی فارسی تاریخ نگاری کے لحظہ بے لحظہ حالات، اس کے ادوار متعین کیے ہیں اور اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس تفصیل کے مطابق عربی تاریخ نگاری کی ابتدا کیسے اور کیا کر ہوئی، ابھی تک قطعی طور پر اس سلسلے میں رائے قائم نہیں ہو سکی۔ زمانہ جاہلیت کی زبان زد عوام روایات، جنہیں اصطلاح میں اساطیر کہا جاتا ہے، مخالفین اسلام نے وحی کے لیے یہی لفظ استعمال کیا اور اس طرح گویا اسے معاذ اللہ تعالی بے وقت بنانے کی کوشش کی۔ ان سے جو سفر شروع ہوتا ہے، اس سے لے کر دوسری صدی ہجری تک کی علمی سرمایہ کے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہے جسے اب تک پر نہیں کیا جا سکا۔ زمانہ حال کے مصنفین کا یہ نظریے کہ اس ارتقائی مرحلہ میں فارسی کتاب شاہ نامہ کا اثر پڑا، دل لگتی بات نہیں۔ ہاں، اس کا غالب گمان ضرور ہے کہ مختلف النوع تاریخی اور نیم تاریخی نگارشات کے دھارے جب اختلاط و آمیزش کے مرحلے میں داخل ہوئے تو اس سے عربی تاریخ نگاری نے ایک خاص رخ اختیار کیا۔ زمانہ جاہلیت کے تاریخی آثار کے سلسلہ میں سوائے دھندلے نقوش کے اور کچھ نہیں ملتا۔ قدیم عرب اپنی مشکل پسند طبیعت کے پیش نظر ایک خاص انداز سے زندگی گزارنے کے عادی تھے اور تاریخی پھس اس انداز سے ان میں نہ تھی۔ اس کے باوجود داستانہ دور دراز کی ایک دنیا موجود ہے۔ ایسی ہی داستانوں کو وہب بن منبع اور عبید بن شریطہ نے مدون کیا اور بہرحال ان کا اپنا ایک مقام ہے۔
اور انہیں ایک درجہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ بعد کے مورخین نے انہی واقعات کو اپنی تصانیف میں شامل کیا۔ وہب بن منبہ کی کتاب الیتجان سے بحری تک نے جا بجا استفادہ کیا۔ ابن خلدون نے جیسی 13واں اور 14واں میں اس کی بعض روایات پر نقد بھی کیا ہے، لیکن روایات کے اخذ میں انہوں نے بھی بخل سے کام نہیں لیا، اور جہاں ان کے اپنے اصولوں کے مطابق استفادہ ممکن ہوا انہوں نے استفادہ کیا۔ چونکہ دنیائے عرب قبائل پر مشتمل تھی اور مختلف قبیلوں کا اپنا مزاج تھا، اس لیے یہاں قبائلی روایات کا بھی ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ یہ روایات نظم و نثر کی شکل میں موجود تھیں، اور بہرحال ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کو کام میں لایا جاتا اور ان سے مطالبے اخذ کیے جاتے۔ بعد میں یہی قبائلی روایات قبائلی تاریخ میں تبدیل ہو گئیں اور ان میں بہت حد تک صداقت کی روح نظر آنے لگی۔ اسلام نے اخلاق عالیہ کا جو سبق پڑھایا، اس کے نتیجہ میں ان نوشتوں میں صداقت شعاری ابھر کر آ گئی، گو کہ قبائل کی خصوصیت اپنی جگہ رہیں اور اس میں حرج بھی نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جاہلیت میں تم میں سے جو کسی خاص حوالے سے شہرت و عزت رکھتے تھے، ان کا جوہر اسلام میں بھی جوں کا تو رہے گا اور اس پر اثر نہ پڑے گا۔ انہی قبائلی روایات کی وجہ سے نسب محفوظ رکھنے کا رواج تھا، اور اس معاملہ میں بڑے بڑے جلیل المرتتب صحابہ رضی اللہ عنہ کو امتیازی مقام حاصل تھا، اور علم الانساب نے ایک مستقل فن کی شکل اختیار کر لی۔ تاریخ کا سفر اسی طرح جاری تھا کہ دوسری صدی ہجری آ پہنچی۔ اس کا ابتدائی دور ایسا تھا کہ مملکت اسلامیہ میں بنو امیہ بلا شرکت غیر حکمران تھے۔ ان کی معرف پروری اور علمی خدمات کا دور دور تک شہرا تھا۔ مخصوص سیاسی حالات نے ان کی طرف عجیب و غریب روایات منسوب کر دی ہیں، تاہم ان کی علمی خدمات ایسی ہیں کہ ان کے متعلق دو رائے ممکن نہیں۔ ماضی قریب کے معروف رہنما سر آغا خان کا بنو امیہ سے فکری اختلاف معروف و مسلم ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا اور بنو امیہ کے دور کو شاندار علمی دور قرار دیا۔ شور و سخن کے قدیم ذخیروں میں سے خاص طور پر وہ حصہ جو پچھلے مجموعوں میں سے باقی رہ گیا تھا، اسے اس دور میں استعمال میں لایا گیا اور علم تاریخ کی شاندار خدمات سر انجام دی۔ اس دور کے معروف مورخین ابو عبیدہ ولادت 155 موڈ نے لگ بھگ 200 رسائل اس فن کے حوالہ سے لکھے۔ ان رسائل میں سے آج اپنی اصل شکل میں ایک بھی موجود نہ ہو، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعد کے مجموعوں میں اس کا مواد بہت ہی وافر مقدار میں نظر آتا ہے۔ مورخ مسعودی نے مروج الدہب میں خاندان بن امیہ کے گوہر شب چراغ سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے تاریخ کے سلسلہ میں اہتمام و احساس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ رات کا 1/3 حصہ وہ اس سلسلہ میں خرچ کرتے۔ ایک مستقل طبقہ تھا جن کے ذمے یہ کام تھا، اور وہ بڑے کھلے ماحول میں عرب اور عجم کے وقائع اور احوال کی کیفیات بڑی تقدیت سے مرتب کرتے، اور حضرت الامیر ذاتی طور پر ان کی سرپرستی کرتے اور مدون شدہ حصہ کا جائزہ لیتے۔ مسعودی کے بقول یہ اہتمام محض اپنے قبیلہ کے نقطۂ نظر سے نہ تھا، بلکہ وسیع تناظر میں اس کا اہتمام کیا گیا۔ منقول از مقدمہ سیرت ابن اسحاق از ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب۔ اسی طرح ہشام بن محمد الکلبی M219 میں نے اس سلسلہ کو آگے بڑھایا اور اس فن کی ابو عبیدہ سے زیادہ بہتر خدمت کی۔ ملوک ہیرا کے گرجوں اور دوسرے امارات کے پتھروں کو عربی میں ترجمہ کرا کے اس نے استعمال کیا۔ ادھر اسی دور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تحریری کام کی ابتدا ہو گئی، جس کا اصل منبع و ماخذ احادیث نبویہ تھیں۔ وسیع تناظر میں یہ علم التاریخ کا ایک حصہ تھا، اور اس دور میں اس کے لیے مغازی ای اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ اس نسبت سے جو نام بہت شہرت پذیر ہے وہ حضرت عودہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما M83 کا ہے، جو ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھانجے تھے اور انہیں پہلا سیرت نگار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کی روایات سیرت کو حال ہی میں ایک ہندی عالم ڈاکٹر محمد مصطفیٰ العظمی استاد جامعہ ریاض السعودیہ نے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ سیرت و مغازی رسول کے ذمے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے احادیث کی جمع و تدوین کرنے والے بزرگ کا نام بھی بڑا معروف ہے، اور پھر آئندہ چل کر سیرت محمد ابن اسحاق جیسی کتاب الزہری کی روایات ہی کی بنیاد پر مرتب کی گئی، جس کا کتب سیرت میں ایک خاص مقام ہے۔ اس دور میں تاریخ کا کام بہت پھیل گیا اور اس فن نے بڑی ترقی کر لی، چنانچہ ابن اسحاق ہی کی کتاب الخلفاء واقدی میں M248 کی مغازی کے علاوہ دوسری کتب اسی دور کی یادگار ہے۔ واقدی کی اس فن میں جو حیثیت ہے، اس کا اندازہ اس سے ممکن ہے کہ تاریخ کی امہات الکتب میں سے ایک یعنی طبقات ابن سعد واقدی کے کاتب بھی تھے۔ اب بنیادی مواد واقدی ہی کا ہے۔ سیرت رسول کے ساتھ سیرت صحابہ، بالخصوص خلافت اور اس کے تعلقات کے ضمن میں بھی اس دور میں خلافتی احکامات اور مخطوطات کی بنیاد پر لکھنے کا رواج ہوا۔
یہ جہاں مسلمانوں کی حکومتی تاریخ تھی وہاں ان کا اجتماعی کردار بھی اس سے سامنے آیا اور بعض اہم شخصیات کی سیرت شخصی سے بھی ایک دنیا متعارف ہوئی۔ اس سلسلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ انہوں کے دور کے اختلافات کے حوالہ سے بھی تاریخی مواد میسر آیا، جیسے ابو مخنف 282 کی روایت جسے ہشام الکلبی نے جمع کیا اہل کوفہ کے حق میں اور اہل شام کے خلاف ہے، جبکہ کلبی کی روایات جو اوافتہ بن الحکم 247 نے پیش کی وہ اس کے برعکس ہے۔ تیسری صدی ہجری شروع ہوئی تو ایک طرف کاغذ ایجاد ہو گیا، دوسری طرف تہذیب و تمدن کا معیار بہت بڑھ گیا۔ کاغذ کا پہلا کارخانہ بغداد میں 178 ہجری میں قائم ہوا۔ اس صورتحال نے ادب و تاریخ کے ہر شعبہ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ قدیم ترین مخطوطات جو آج ہمارا سرمایہ ہیں وہ اسی زمانہ کی یادگار ہے۔ تاہم اس دور میں شخصی روایات، من زبانی اور سینہ بسینہ روایات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس صدی کے آخر تک بڑی شد و مد کے ساتھ جاری رہا۔ علی بن محمد المدائنی بصری ملل 2250 سے منسوب 230 رسائل سے کچھ تو ابو عبیدہ کے اصلاح شدہ ہیں، کچھ اس کی کتابت کردہ اور کچھ اس کی زبانی روایات پر مشتمل ہیں جو اس کے شاگردوں نے مرتب کیے۔ ان رسائل سے اہم ترین چیز اس کی تاریخ خلافت ہے یا محض دوسری کتب جنہیں دبستان مدینہ کے اصول تنقید کے مطابق اس نے مہذب اور مرتب کیا۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام جامعہ پنجاب کے مقالہ نگار کے بقول بعض علماء نے اخباری حضرات کی مخالفت ضرور کی، لیکن امت میں تاریخ کا شعور پیدا ہو گیا۔ اس شعور کے پس منظر میں قرآنی تاریخی دلائل، وسیع سلسلہ فتوحات کے سبب پیدا ہونے والا فخر اور عرب قبائل کی رقابت نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ تاریخ کے مطالعہ کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ اہل سنت کے بقول الہی نظام کا دوام و استمرار امت الہی سے وابستہ ہے، اس لیے امت کی تاریخ گویا ایک لازمی دینی چیز بن جاتی ہے جس سے اہل اسلام کو مفر نہیں۔ اس لیے اس شعور و ادراک کے بعد تاریخ نویسی اسلامی تہذیب و تمدن کا جزو لائنفک بن کر رہ گئی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر ہر اس جگہ تاریخ کا چرچا ہوا جہاں اسلام کے قدم پہنچے۔ مہذب مفتوحہ ممالک کا صالح مواد لے کر اسے روح اسلام سے مشرف کیا گیا تو افریقہ جیسے بنجر علمی علاقے بھی اس سے محروم نہ رہے۔ تیسری صدی کے وسط سے وسیع معنی میں تاریخی تالیفات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں مفر رسائل اور مختلف النوع روایات کی چھان پھٹک کر کے ایک مربوط تاریخ مرتب کرنے کی سعی کی گئی۔ اس سلسلہ میں اولیت کا شرف احمد بن یحییٰ البلازری کو حاصل ہے، ملل 250 ہے، 822۔ البلازری المدائنی اور ابن سعد دونوں کا شاگرد ہے۔ اس کی کتابوں میں جہاں اس کے اساتذہ کے اثرات نمایاں ہیں وہاں اس کے اپنے دور کے تنقیدی مذاق کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان کتابوں میں مقدمہ کے طور پر ابتدائے آفرینش سے آخر تک دنیا کے بڑے چھوٹے واقعات خلاصہ کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ یہ تصور ابن اسحاق کے یہاں ابتدائی درجہ میں موجود تھا، لیکن اس کے بعد اس میں توسیع ہو گئی اور اب پورے اہتمام سے اس فن کو لکھا گیا۔ اہل اسلام کو اپنے ابتدائی ادوار میں اسرائیلی روایات اور ایرانی روایات سے بھی سابقہ پڑا۔ اس قسم کی روایات نے خالص دینی ادب مثلاً تفسیر وغیرہ کے پردے میں بھی اپنا رنگ جمانا چاہا، لیکن مسلمان اہل علم کا ذوق نقد و جرح ایسا نہ تھا کہ یہ بات ان کے اعصاب پر سوار ہو پر ان کے سرمایہ علمی کو اس طرح خلط ملط کر دیتی کہ صحیح و غلط کی تمیز ختم ہو جاتی۔ اس رویہ سے ایک نیا فکری عنصر تاریخ پر حملہ آور ضرور ہوا، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ مسلمان اس مرحلہ سے بڑی خوش اسلوبی سے گزر گئے۔ وہ کہ بعض مواقع پر اختلاط نے کچھ اثر دکھلایا، لیکن بنیادی طور پر مسلمان اس معاملہ میں بڑے حساس تھے اور غلط و باطل روایات آسانی سے ان کے حلق سے نیچے نہ اترتی تھیں۔ اگر کبھی ایسا ہو بھی گیا اور کسی مؤلف کے قلم نے لغزش و خطا کا مظاہرہ کیا بھی تو اس کے اصلاح کا سامان فراہم کر دیا۔ محمد بن جریر الطبری می 20-20-1-36 کی کتاب تاریخ کا ایرانی عنصر والا حصہ نکال کر نہایت ہی قابل قدر ہے اور وہ مختلف نوع تلبیات سے پاک ہے۔ اس کا اصل سبب یہ تھا کہ الطبری سب سے پہلے محدث تھے، انہوں نے اپنی تفسیری کاوش کی طرح تاریخ میں بھی اس کا اہتمام کیا کہ مسلمان قوم کی اعلیٰ روایات کی پاسبانی و پاسداری ہو سکے۔ تیسری اور چھٹی صدی کا درمیانی دور تاریخی کتب کی بے حد کثرت کا دور تھا۔ اس دور کی خصوصیات مختصراً یہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں مقامی روایات جمع کرنے کا عام رواج ہو گیا تاکہ آئندہ کام کرنے والوں کے سامنے
ایک وسیع دفتری مواد موجود ہو۔ مفصل اسناد جو محدثانہ طرز و طریق تھا، اس کے بجائے اب مجمل اسناد پر اکتفا کیا گیا اور مسلسل واقعات کی تصویر کشی کی گئی جیسے روزنامچہ یا سالنامہ ہوتا ہے۔ 3. اس دور میں جعل سازیوں کا طوفان بھی اٹھا جس سے معینہ سیاسی اغراض یا دنیاوی مقاصد کو پورا کرنا مطلوب تھا، لیکن انداز ایسا ہے کہ اصل و نقل اور صحیح و غلط میں امتیاز آسانی سے ممکن ہے۔ اس دور میں سیاسی تاریخ نویسی سے ارباب حدیث نے ہاتھ کھینچ لیا اور اب اس نے شاہی خاندانوں کے سالناموں کی شکل اختیار کر لی، اس لیے محدثین نے صرف نظر کر لیا اور اب عمال حکومت یہ کام کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ نگاری کا قدیم تصور زیادہ دیانتداری کے ساتھ پورا ہونے لگا۔ اس زمانہ میں خود نوشت سوانح کا بھی رواج ہوا، گو کہ اب قدیم سرمایہ سے بہت کم مواد میسر ہے۔ اس سارے دور اور مابعد کے ادوار میں طریق استناد کی پابندی، گو مجملاً صحیح تاریخوں کا اہتمام اور صاحب ترجمہ کے مختصر حالات کا اہتمام ہوتا رہا۔ سیرت اور تاریخ کی آمیزش سے اسیرت پر مبنی تاریخیں اس زمانہ میں سامنے آئے، مثلاً وزراء، قضات، شاہی خاندان وغیرہ کے مفصل الگ الگ تذکرے۔ مسلم دنیا کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات، بدنظمی اور حالات کے دباؤ نے اس دور میں فارسی میں تاریخ نویسی کا دروازہ کھول دیا۔ ویسے 4 صدی ہجری کی ابتدا ہی سے ایرانی قبائل نے اپنے قومی تعصب کی بنا پر فارسی کے احیاء کی کوشش شروع کر دی، لیکن سیاسی بدنظمی نے اس کے لیے اور ہر راستہ ہموار کر دیا۔ تاہم یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ فارسی تاریخ نویسی میں عربی اثرات غالب تھے۔ 6 صدی کے بعد عربی اور فارسی لٹریچر میں بعد نمایاں ہونے لگا۔ اس دور کے تاریخی ادب کی نمایاں باتیں یہ ہیں، گو کہ اس سے قبل بھی بعض کتابوں میں ابتدائے آفرینش سے تاریخ نویسی کی کوشش کی گئی، لیکن اب ایک باقاعدہ نظریہ کے طور پر یہ تصور سامنے آیا اور اس کا ملت مسلمہ کی تاریخ کی طرح اہتمام ہونے لگا۔ ابن کثیر اسی دور کا انسان ہے، اس لیے وہ ابتدائے آفرینش سے گفتگو شروع کرتا ہے اور بڑے بسط و شرح سے اس کا قلم رواں دواں ہوتا ہے۔ مرکز خلافت کی کمزوری کے سبب علاقائی اور خاندانی تراجم کا اس دور میں بہت دور دورہ ہوا۔ مرکز خلافت ہی کی کمزوری کے سبب اب تاریخ کا مرکز شام کو منتقل ہو چکا تھا، جہاں زنگی اور ایوبی خاندان برسر پیکار تھے۔ انہوں نے ہر نوع کی عظیم خدمات کے ساتھ ساتھ تاریخ کی سرپرستی کا عظیم فرض سر انجام دیا۔ اس دور میں عربی تاریخ نویسی کے اصل جوہر وقایع نگاری کی نسبت سیرت نگاری میں زیادہ کھلتے ہیں۔ اس سے اگلا پیریڈ 10ویں صدی ہجری کے بعد کا ہے، جس میں ایک خاص مرحلہ پر مسلمان قوم قریب ایسے حالات کا شکار ہو گئی کہ اس کی عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ اس پر آشوب دور میں بھی اس قوم نے مختلف علوم و فنون کے حوالہ سے جن رجال کار کو جنم دیا وہ اپنی مثال آپ ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی زوال کے دور میں علمی ترقی کا قدرت نے ایسا اہتمام کیا کہ کہیں یہ قوم بالکل ہی مفلوج ہو کر نہ رہ جائے۔ اس دور میں البتہ ایک المیہ ضرور ہوا کہ استبدادی قوتوں نے مسلمانوں کو اس کے سرمایہ علمی سے محروم کرنے اور اس کے تاریخی وقائع کو اپنے اغراض کے مطابق مرتب کرنے کی طرح ڈالی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ علم کے موتیوں کی دولت سے یورپ نے اپنی چودراہٹ کا سکہ جما لیا اور مسلمان جیسی وسیع المشرب قوم میں نفرت و حقارت کے جذبات بھڑک اٹھے، اور پڑوسی اقوام سے جا بجا اس کی لڑائیاں اٹھ کھڑی ہوئیں، جس کے برے اثرات اب بھی محسوس ہوتے ہیں۔ تاہم قدرت نے اپنے خصوصی فیضان سے اس دور میں بھی ایسا اہتمام کیا کہ مسلمانوں کے اندر بعض باہمت افراد نے آگے بڑھ کر اپنے سرمایہ علمی کی حفاظت کی اور ادھر پاسباں مل گئے۔ کعبہ کو صنم خانے سے کے مصداق استبدادی قوتوں میں ایسے منصف مزاج حضرات اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے حتی الوسیع سچائی اور دیانتداری سے علمی خدمات کی طرح ڈالی۔ اس آخری دور پر تفصیل سے لکھنا ممکن ہے، لیکن چونکہ یہ چیز ہمارے مقصد سے خارج ہے، اس لیے تاریخ پر اس سرسری گفتگو کے بعد اب ہم دوسرے نقطہ کی طرف آتے ہیں، یعنی الحافظ ابن کثیر۔ سوانح یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ حافظ ابن کثیر مختلف الحیثیات شخصیت کے مالک تھے۔ قدرت نے اپنی عنایت خاص سے انہیں مختلف علوم و فنون میں بڑی مہارت بخشی تھی۔ وہ جلیل القدر مفسر، عظیم المرتبت محدث، اعلیٰ پایا کے مؤرخ اور صاحب کمال شاعر تھے۔ اس کے علاوہ فقہ و فتاوی، درس و تدریس اور واعظ و نصیحت میں بھی ان کی حیثیت مسلم تھی۔ ان کا تصنیفی اور تالیفی پایہ بہت بلند ہے، اور خاص طور پر تفسیر و تاریخ میں ان کی کتابیں کلیدی درجے کے مصادر میں شمار ہوتی ہیں۔ مشہور صاحب قلم الداوری طبقات المفسرین میں لکھتے ہیں، کانا ابن کثیر قدوۃ العلماء اور حفاظ اور عمدۃ اہل المعافین۔
डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अल-दाहबी उनकी तफसीर पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, रिवायात अहादीस के हवाला से उनकी तफसीर इब्ने जरीर की कलमी काविश के बाद मशहूर तरीन इल्मी कारनामा है। मुसन्निफ अल्लामा ने इसमें तबका इस्लाफ के मुफस्सिरीन को अपनी निगाहों के सामने रखा है। उन्होंने कलामुल्लाह ताला की तफसीर में अहादीस नबविया और असहाब रसूल अलैहिस्सलाम के आसार पर एतमाद किया है। अल-तफसीर वल मुफस्सिरून जेद 13 अकफ़ा। बहरहाल जहाँ तक मौसूफ़ की तफसीर का ताल्लुक़ है, इसकी हमारे दीनी लिटरेचर में बड़ी अहमियत है, लेकिन इस पर गुफ्तगू हमारा मौजू नहीं। मौजू उनकी तारीख़ है। ताहम इस पर लिखने से कबल उनके हालात का खाका ज़रूरी है। आपका नाम इस्माइल है, अबुल फ़िदा कुन्नियत है, इमादुद्दीन लक़ब है और उर्फ़ी नाम इब्ने कसीर। सिलसिला नसब ये है, इस्माइल बिन अमर बिन कसीर बसरी थुम्मा दमश्की। मौसूफ़ के मुतल्लिक़ अक्सर हज़रात की राय ये है कि उनकी विलादत 701 सला या 701 में हुई। अल-तिब्यान फ़ी उलूमुल कुरआन लिस्साबूनी 788 मतबूआ बैरूत। शाम के शहर बसरा के नवाही गाँव मजदल मैं अपने ननिहाल में आपकी पैदाइश हुई। वहीं आपके वालिद मनसब ख़ताबत पर फ़ाइज़ थे। 3-4 साल की उम्र में हज़रत वालिद मोहतरम की वफ़ात पर इनके बरादर अकबर, जिनका इसमें गिरामी शेख अब्दुल वहाब था, उन्हें दमश्क लाए। इनके असातिज़ा के ज़िम्न निवास ख़ास नाम ये है। बरादर अकबर इस शेख अब्दुल वहाब के अलावा शेख बुरहानुद्दीन और शेख कमालुद्दीन से फ़िक़्ह की तकमील की। इस दौर के मामूल के मुताबिक इल्म फ़िक़्ह की किताब अत-तनबीह फ़ी फ़ुरू' अश-शाफ़िइया तसनीफ़ शेख अबू इसहाक़ शिराज़ी का मतन ज़बानी याद किया। अत-तफ़सीर वल मुफ़स्सिरून जे 745। उसूल फ़िक़्ह में इब्न हाजब मालिकी की मुख्तसर को हिफ्ज़ किया। इस फ़न की तकमील मुख्तसर के शार शम्सुद्दीन इस्फ़हानी से की। अहमद बिन हज्जार इस दौर के नामवर मुहद्दिस थे। ऐसे के मकतब था जिससे लातादाद असातिज़ा वाबस्ता थे, उनसे इल्म हदीस हासिल किया। उनके अलावा बहाउद्दीन कासिम, मुताद्दा में जनीन असहाक में मालिकी ज़िमदीन इस दौर के नाम। अबू इसहाक इब्राहीम, मुताद्दा में 2018, हाफिज़ दहबी, हाफिज़ मिज़्ज़ी और अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहिम से हदीस हासिल की। अत-तफ़सीर वल मुफ़स्सिरून जे 845। अल्लामा इब्न कसीर शाफ़िई अल-मसलक होने के बावजूद अपने उस्ताद इमाम इब्न तैमिया से बेपनाह ताल्लुक़ रखते और बाज़ मसाइल में अपने मसलक के अली रग़म अपने उस्ताद से मुताल्लिक़ इस ताल्लुक़ के सबब बाज़ औक़ात उन्हें ज़हमतें भी उठाना पड़ी। हाफिज़ इब्न कसीर के शागिर्द मशहूर आलिम हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं, इमाम इब्न तैमिया से इस्तिफ़ादा किया, उस ताल्लुक़ की बिना पर मुब्तलाए मुसीबत भी हुए। अलर्राल कामिना जे 843। इस ज़िम्म में इब्न माद की शहादत शज़राक जे 2726 में मौजूद है। अल-बदाया में इब्न कसीर फरमाते हैं, वकाना बैनी व मुबैना मुअद्दतन व सुहबतन मिन अस्सगीर व समाउल हदीसी वल कल्ब। मेरे और इमाम इब्न तैमिया के दरमियान बहुत ही मुखलिसाना और मोहब्बत भरे ताल्लुकात थे। बचपन ही की उम्र से उनसे न्याज़मंदी थी। उनसे मुझे इल्म हासिल करने और अहादीस सुनने का मौका मिला। अल-बदाया वन नहाया जे 1371 मतबूआ कदूसी लाहौर। जैसा कि पहले गुज़रा के हाफिज़ इब्न कसीर के वालिद ख़ताबत के मनसब पर फ़ाइज़ थे। वो एक अजीम ख़तीब थे। शुरू में वो मुदर्रिस भी रहे। ख़ुद हाफिज़ इब्न कसीर ने वाज़ेह किया कि वालिद बुज़ुर्गवार ख़ताबत और शेर व शायरी में बड़े मकाम के हामिल थे। उनकी तकरीर बड़ी मुअस्सर होती, लोग उनकी बड़ी कदर करते। हत्ता कि इमाम नदवी और इमाम तकीद्दीन जैसे सरबरावरदा रोज़गार हज़रात उनको बड़ी वक़्त की निगाह से देखते। अल-बदाया जे 1331। मौसूफ़ की 2 बीवियों में से दूसरी से आखिरी औलाद हाफिज़ इब्न कसीर थे, जो कम सुन्नी में ही वालिद के साया आतिफ़त से महरूम हो गए और फिर बरादर बुज़ुर्ग अल-शेख अब्दुल वहाब उन्हें दिमश्क ले गए। अलामा इब्न कसीर के सबसे बड़े और सबसे छोटे दोनों ही बेटों के नाम इस्माइल थे। चूँकि सबसे बड़े साहिबजादे इस्माइल छत से गिरकर मर गए थे, जिसका वालिद को बड़ा सदमा था, इसलिए उनकी याद में दूसरे फ़र्जंद का नाम इस्माइल रखा। हाफिज़ इब्न कसीर ने अपने बरादर बुज़ुर्ग अल-शेख अब्दुल वहाब मफ़ 150 का बड़े एहतराम से ज़िक्र किया है और कहा है कि उनके हस्न तरबियत की बदौलत मुझ में इल्मी ज़ौक़ पैदा हुआ और हसूल इल्म के रास्ते की रुकावटें दूर हो गईं। अल-बदाया जे 200 साल 23-31। मौसूफ़ की औलाद नरीना में सिर्फ़ एक नाम मिलता है, यानी अबुल बका बदरुद्दीन मोहम्मद मख़ 100 साल 100। और इत्तफ़ाक़ यह है कि शागिर्दों में से भी सिर्फ़ 2 के नाम महफूज है, एक इब्न हज्जी का, दूसरा मशहूर मुसन्निफ़ व मुहक़्क़िक़ हाफिज़ इब्न जो अस्क़लानी का। देखें शज़रातुल दहब जे 223 साल 30 और जलाउल आइनीन साल 50। ताहम साहिब जलाउल आइनीन ने का लफ्ज़ ज़रूर लिखा और अक़लन भी ये बात दुरुस्त है कि इतने बड़े आदमी के शागिर्द बहरहाल बहुत होंगे।
حافظ ابن حجر جیسے محقق نے ان کے حافظہ اور ان کے استحضار علمی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، او وکانہ کثیر الاستحضار قلیل النسیان، شذرات جے 223 الر الکامنہ جے 113 سال 22، یعنی ان کا علم بہت ہی مستحضر تھا اور بھول چوک برائے نام۔ اسی طرح صاحب شذرات اور صاحب جلاء العینین کی مشترکہ شہادت ہے، اکثر لوگوں نے ان کے بہترین حافظے، متون کی یادداشت اور کثرت استحضار کا ذکر کیا ہے، ان میں امام ذہبی، حسینی اور عراقی جیسے حضرات شامل ہیں۔ موصوف پر ذوق شعری بھی بہت بلند تھا، تذکرہ نگاروں نے بعض اشعار نقل کیے ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، تاہم یہ طے ہے کہ انہوں نے اس میں توغل نہیں کیا اور اسلامی روح یہی ہے۔ زندگی کی بے ثباتی پر 2 شعر ملاحظہ فرمائیں۔ تمر بنا الأيام تقوى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المقدر۔ ارجمہ، ایام زندگی پہ در پہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ دورہ ماضی کا شباب لوٹ آئے، یہ ناممکن، اور یہ بڑھاپا جو تکلیف دہ ہے ٹل جائے، یہ بھی ممکن نہیں۔ سزرات ذہب جیون 83۔ موصوف علماء کی عام روش کے برعکس نہایت درجہ شگفتہ مزاج تھے، اور ان کی تحریرات میں دلکشی، شگفتگی اور روانی کا عنصر بطری کے عتم موجود ہے۔ جرجی زیدان نے موصوف کی تدریسی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے، وہ مدتوں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ 7 اسڑ ایچ میں دمشق کی مسجد امام صالح میں استاذ حدیث مقرر ہوئے، جبکہ علامہ ذہبی کے انتقال کے بعد مدرسہ تنکیزیہ میں بھی مدرس رہے۔ تاریخ آداب اللغت العربیہ جا 397۔ چونکہ وہ دور مناظراتی دور تھا، جیسا کہ ان کے استاد شیخ ابن تیمیہ کی زندگی سے واضح ہے، اس لیے ابن کثیر کو بھی اس وادی سے گزرنا پڑا۔ لیکن اسی طرح کے جادلہم باللتی ہی احسن کے مطابق دلیل اور متانت سے بات فرمات، اسی طرح فن افتاء میں ان کی خدمات کا ایک زمانہ متعارف ہے۔ علامہ ذہبی کے حوالہ سے حافظ ابن حجر نے الامام المفتی لکھا ہے۔ امام شوکانی اور ابن حبیب نے بھی اس خصوصیت کا ذکر کیا ہے۔ جلاء العینین 22۔ مناظرہ و افتاء اور علم و تدریس کی اس وسیع دنیا کے ساتھ ان کی شب بیداری، ذکر و فکر اور عبادت گزاری کا بھی معاصرین نے اور بعد کے حضرات نے کھلے دل سے ذکر کیا اور لکھا کہ وہ اس معاملہ میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ رہ گیا ان کا فقہی مسلک، تو اس میں شک نہیں کہ وہ حضرت الامام الشافعی قدس سرہ کے مقلد تھے، تاہم ایک صاحب نظر عالم کی لوح بعض مسائل میں اپنے امام سے اختلاف بھی فرماتے اور بعض معاملات وسائل میں اپنے استاذ حضرت الامام ابن تیمیہ جنبلی سے متفق تھے۔ خصوصی میدان یہ طے شدہ ہے کہ وہ مختلف علوم و فنون میں ید طولہ رکھتے تھے، لیکن اہل تذکرہ نے تفسیر، حدیث، فقہ اور تاریخ ان کے خاص میدان قرار دیے ہیں۔ تفسیر اور تاریخ کے سلسلہ میں تو ان کی ضخیم کتابیں ان کے تخصص کا سب سے بڑا ثبوت ہے، تاہم چند شہادتیں ملاحظہ فرما لے۔ ایک عمومی رائے یہ ہے، وانتہت الیہ رساست العلم فی التاریخ والحدیث والتفسیر، شذرات الذہب جسے ساخ، جلاء العینین ساخ، تاریخ، حدیث اور تفسیر کی ریاست علمی کی انتہا ان پر۔ المحدث البارع الفقیہ کہ فاضل مصنف فقہ، تفسیر، نحو اور جرح و تعدیل میں ان کی مسلمہ حیثیت کا بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے۔ البدر الطالع جاسیسہ 1500۔ ابن عماد فرماتے ہیں، جرح و تعدیل اور احادیث کی صحت و عدم کے پہچان میں انہیں ید طولہ حاصل تھا، حتیٰ کہ ان کے معاصرین اور اساتذہ تک اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ شذرات الذہب جسیسہ 200۔ خاص علوم و فنون کے حوالہ سے علماء نے ان کی عظمت کا جو اعتراف کیا، اس کی ایک جھلک تو اوپر کی سطور میں سامنے آ چکی ہے۔ عمومی اعتبار سے دیکھیں کہ اہل علم اس الامام العلامہ کو کس طرح یاد کرتے ہیں۔ عراقی مائع 805 سے سوال ہوا کہ مغلطائی، ابن کثیر، ابن رافع اور حسینی جو چاروں معاصر ہیں، ان میں بڑا کون ہے؟ معلومات کی وسعت اور نسب میں مغلطائی، مختلف متون اور تاریخ کے حافظ ابن کثیر، حدیث میں سب سے زیادہ اشتغال رکھنے والے ابن رافع اور تخریج میں حسینی سب سے بڑھ کر ہے۔ الذہبی فرماتے ہیں، الامام، المفتی، المحدث، البارع، الفقیہ، المقنن، المتقن والمفسر۔ یہ عظیم المرتبت شخص زندگی کے آخری ایام ظاہری بصارت سے محروم ہو گئے۔ 26 شعبان 1725 کو وفات پائی اور اپنے عظیم المرتبت و متفق استاذ امام ابن تیمیہ کے پہلو میں مقبرہ صوفیہ میں تدفین کی جگہ نصیب ہوئی۔ امام کی تصانیف
درس و تدریس، اسپا و مناظرہ کی شدید مصروفیات کے باوصف آپ نے تصنیف و تالیف کے میدان میں عظیم خدمت سر انجام دی ہے۔ مختصراً آپ کی کتابوں کا تعارف پیش خدمت ہے۔ تفسیر القرآن، اس فقید المثال خدمت دینی کا تذکرہ مختصراً پہلے بھی ہو چکا ہے۔ محدث کوثری فرماتے ہیں یہ تفسیر بر روایت میں سب سے زیادہ مفید ہے۔ قاضی شوکانی فرماتے ہیں مصنف ابن کثیر نے اس میں بہت سا مواد جمع کر دیا ہے، مختلف مذاہب کا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے، احادیث اور آثار کا ذخیرہ بڑی تفصیل سے پیش کر کے ہر مسئلہ پر نفیس بحث کی ہے۔ اور امام سیوطی یہاں تک فرماتے ہیں اس طرز پر اس سے اچھی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ الرسالۃ المستطرفہ اس سلسلہ میں ڈاکٹر ذہبی کی فاضلانہ کتاب التفسیر المفسرون اور دور حاضر کے ایک نہایت ہی مخلص خادم قرآن مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی کی کتاب میں تفصیلی بحث دیکھی جا سکتی ہے۔ البدایہ والنہایہ، اس پر آخر میں گفتگو ہوگی۔ تیسرا، نہایت البدایہ کی عظیم تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ 50ویں جلد کا یہ تکملہ ہے جو 2 جلدوں میں ہے۔ مصنف علامہ نے اس میں آثار قیامت اور قیام قیامت کے بعد کے حالات پر تفصیلی اور مثبوت بحث کی ہے۔ گویا البدایہ کی 16 جلدوں میں ابتدائے آفرینش سے اپنے دور تک کے حالات ذکر کر کے ان 2 جلدوں کو اس دور کے لیے مختص کیا جب نظام عالم تہ و بالا ہوگا۔ جامع المسانید، اس کتاب کا پورا نام جامع المسانید و سنن لقوم السنن ہے۔ اس میں صحاح ستہ، مسند احمد، مسند بزار، مسند ابو یعلی اور معجم کبیر طبرانی کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ فن حدیث کی عظیم خدمت ہے۔ البدر الطالع، جل آسا 1500۔ حاجی خلیفہ لکھتے ہیں گزشتہ ہزاروں سال کے وقائع میں کتاب و سنت کی تصریح پر اعتماد کیا ہے، صحیح، ضعیف اور اسرائیلی روایات کو الگ الگ کیا ہے۔ کشف الظنون، جلد 183۔ بدر الطالع میں اس کا نام مسند کبیر کتاب الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن بھی لکھا ہے۔ حاجی خلیفہ ہی تصریح کرتے ہیں یہ کتاب اصول اسلام کے متعلق روایات کا ذخیرہ ہے۔ اس کتاب کا پلمی نسخہ کتب خانہ خدیہ و مصر میں موجود ہے۔ فہرست کتب خانہ حاضہ جد 1740۔ التکمیل فی معرفت الطاقات والضعیفہ والمجاہیل، حاجی خلیفہ نے اس کا نام التکملہ فی اسماء الطاقات والضعیفہ لکھا ہے۔ حاجی خلیفہ جد 1782۔ خیر الدین الزرکلی نے العلامہ میں التکملہ الخا نام لکھا ہے۔ اس کی 5 جلدیں ہیں اور اس کا موضوع اس کے نام سے ظاہر ہے، یعنی رجال کے حالات۔ موصوف کے استاد اور خسر امام مزی اور امام ذہبی نے تہذیب الکمال اور میزان الاعتدال کے نام سے جو کتابیں لکھی ہیں، ابن کثیر کی یہ کتاب ان دونوں کی خصوصیات کی جامع ہے۔ طبقات الشافعیہ اور مناقب الشافعی، اول ذکر کا نسخہ قلمی مکہ معظمہ کی مجلس شورا کے رکن محمد بن عبد الرزاق حمزہ کے پاس ہے۔ فقہا شافعیہ کا بڑے محبت بھرے انداز میں ذکر ہے، جبکہ دوسری کتاب ان کے مسلکی امام شافعی کا ترجمہ و تذکرہ ہے۔ حاجی خلیفہ نے اس کا نام الوادع النفیس فی مناقب الامام ابن ادریس لکھا ہے۔ کشف الظنون، العاد 783۔ علامہ ابن صلاح مس 47 بھی ہے کہ اصول حدیث کی معروف کتاب مقدمہ ابن صلاح کا اختصار ہی نہیں بلکہ اس میں جابجا اضافے ہے۔ حافظ ابن حجر نے ان کے مفید ہونے کا ذکر کیا۔ یہ کتاب بیریت سے چھپ چکی ہے۔ نمبر 2، تخریج مختصر ادلہ تبنی، امام ابو اسحاق شیرازی شافعی مس 47 بھی ہے کہ فقہ میں معروف کتاب التنبیہ کے دلائل کی تخریج کی ہے۔ ابن کثیر نے اس کا متن اور اس کی ترتیب کا کام 17 برس کی عمر میں کر لیا تھا۔ 10، تخریج مختصر ابن صاحب ابن حاجب مالکی رضی اللہ تعالیٰ کی اصول فقہ کی معروف کتاب مختصر ابن حاجب کو بھی حافظ ابن کثیر نے حفظ کیا اور اس کی احادیث کی تخریج کی۔ خود البدایہ میں آپ نے اس کا ذکر کیا۔ جد 1317۔ الاجتہاد فی طلب الجہاد، عیسائیوں نے قلعہ ایاس کا جب محاصرہ کیا تو وہاں کے امیر کی فرمائش پر جہاد کی ترغیب کے لیے یہ رسالہ لکھا۔ جرجی زیدان نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا قلمی نسخہ بھی مصر کے کتب خانہ خدیوں میں ہے، اب یہ مصر سے چھپ چکا ہے۔ کتاب الاحکام، شرعی مسائل پر وہ بسط سے لکھنا چاہتے تھے، افسوس کہ یہ مکمل نہ ہو سکی۔ موصوف نے اپنی تفسیر میں اس کے جا بجا حوالے دیتے ہیں۔ شذرات الذہب، جد 1783۔ انفا، شرح البخاری میں بھی مکمل نہ ہو سکی، اس کا ذکر موصوف نے خود اختصار علوم الحدیث میں کیا ہے۔ فضائل القرآن، یہ رسالہ آپ کی تفسیر کے ساتھ مصر سے چھپ چکا ہے۔ قرآن کے متعلق بخاری کی روایات پر فاضلانہ کلام ہے، ساتھ ہی جمع اور ترتیب اور کتابت کے مسائل پر گفتگو کی ہے۔
مختصر کتاب المدخل للبیہقی، اس کا ذکر بھی اختصار علوم الحدیث میں ہے۔ 6 الفصول فی اختصار سیرت الرسول، اس کا ذکر سورت احزاب کی تفسیر میں موجود ہے۔ 17 کتاب المقدمات، اس کا ذکر بھی اختصار علوم الحدیث میں ہے۔ 8واں مسند الشیخین، حضرات ابو بکر صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ احادیث کا مجموعہ ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل، مسند جیسی معرکۃ الآراء کتاب کو امام ابن کثیر نے حروف حجی کے مطابق مرتب کیا تھا، ساتھ ہی طبرانی کی معجم اور ابو یعلی کی مسند سے زوائد کو درج کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ البدایہ والنہایت، اس سلسلہ تحریر کے بعد اب تیسرا اور اہم نقطہ سامنے آتا ہے، اور وہ ہے موصوف کی عظیم الشان تاریخ البدایہ والنہایت پر گفتگو۔ ثواب ہم اس طرف آتے ہیں، وباللہ التوفیق۔ یہ تاریخ جیسا کہ عرض کیا گیا 24+2 پر اتارے کے جلد میں ہند المتابی ہے۔ ابتدائی 14 مجلدات ابتدائے آفرینش سے مصنف کے دور تک، اور آخر کی 2 جلد میں قیام قیامت اور بعد کے احوال پر مشتمل ہے۔ عربی میں اس کے مجموعی صفحات 8199۔ ہمارے سامنے وہ ایڈیشن ہے جو مافی جاس 12,1978 میں مصری نسخہ کے عکس کی صورت میں خوبصورتی سے چھاپا۔ اس سے منسلک ابتدائی اوراق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاریخ 1398 میں مصر سے شائع ہوئی، اور اس میں ابتدائے آفرینش سے 68 واقعات مندرج ہیں۔ گویا مصنف علامہ کی وفات 78 میں کے مطابق 6 سال قبل تک کے حالات کا انہوں نے اہتمام کیا۔ یہ عربی نسخہ اس مخطوطہ کی بنا پر معرض طباعت میں آیا، جو شام کے مشہور شہر حلب کے المدرسۃ الاحمدیہ میں محفوظ تھا، لیکن ناشر نے ساتھ ہی ساتھ دارالکتب المصریہ کے نسخہ سے مقابلہ بھی کیا، اور ابن ہشام کی مختصر سیرت لابن اسحاق، اس کی شرح الرود الانف للسہیلی، دلائل النبوۃ للحافظ ابن نعیم السیرۃ النبویۃ شامیہ اور معاجم اللغہ سے بھی مراجعات کر کے اصلاح و تصحیح کا کام کیا۔ جی اس تصحیح میں ازہر مصر کے فاضل استاد الشیخ الامام محمود المنصوری کی نگرانی شامل تھی۔ جی اس تصحیح 1333۔ مصنف علامہ نے حمد و نعت پر مشتمل نفیس اور طویل خطبہ رقم فرمایا۔ اس کے بعد جو لکھا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی بخشی ہوئی آسانیوں سے میں نے ابتدائی مخلوقات سے تذکرہ کیا ہے، یعنی عرش، کرسی، آسمان، زمین، ان میں بسنے والی دوسری مخلوقات از قسم ملائکہ، جنات، شیاطین، سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تفصیلات و کیفیات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات و قصص، تاکہ بنی اسرائیل کے دور تک، پھر ایام جاہلیت پر گفتگو کر کے اس سلسلے کو سید ولاد عدنان، خاتم النبیین والمعصومین اور عربی صلوات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سعادت تک پہنچایا ہے۔ پھر آپ کی سیرت کا اس طرح اہتمام سے ذکر کیا ہے کہ قلوب ہر قسم کے غل و غش سے پاک ہو جائیں اور روحانی و قلبی بیماری سے بیمار شفا پالیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے عہد تک کے واقعات قلم بند کیے ہیں۔ پھر ان فتنوں، ہنگاموں اور علامات قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت قائم ہونے، دنیا کے دوبارہ اٹھائے جانے اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس دن کی تفصیلات اور جو کچھ اس میں واقع ہوگا اور جو اہم معاملات پیش آئیں گے ان کا ذکر ہے۔ پھر دوزخ کا ذکر ہے اور جنت کا، نیز جنت میں جو انعامات ہوں گے ان کا، نیز اس سے متعلق دوسری چیز ہے۔ اس سے متصل فرماتے ہیں جو کچھ پیش کیا گیا وہ ہے جو کتاب، سنت اور آثار سے منقول ہے، نیز وہ منقول اخبار میں ایسے علماء کے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے جنہیں شکوت نبوت سے استفادہ کا موقع ملا اور روشنی میسر آئی۔ اسرائیلی روایات سے احتراز کیا ہے، اللہ یہ کہ ایسی روایات جن کے نقل کی جناب شاری اللہ کی اجازت دی، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف نہیں، وہ روایات ایسی ہیں جن کی تصدیق و تکذیب کی چندہ ضرورت نہیں، البتہ ان کے ذریعہ سے کسی مختصر چیز کی تفصیل سامنے آ سکتی ہے یا کوئی مدھن چیز واضح ہو جاتی ہے۔ تذکرہ علی سبیل التجلی بہ لا علی سبیل الاحتیاج الیہ والاعتماد علیہ وانما الاعتماد والاستناد علی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماسا نقلا او حسن الخا۔ گویا حضرت الامام اپنے تفسیری ذوق کے مطابق یہاں بھی علم و ہدایت کے ان اصل سرچشموں پر اعتماد فرماتے ہیں جو کتاب اللہ اور مصنف علامہ نے اسی مقام پر امام بخاری کے حوالہ سے فاتح مصر مدبر اسلام سیدنا عمر بن العاص کی روایت نقل کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک ہی حکم ہو تو اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ بنی اسرائیل سے روایت کرنے میں حرج نہیں، محمد سے اصل میں روایت کرو، اور غلط بات کی میری طرف نسبت نہ کرو۔ جس نے میری طرف غلط بات کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر فرماتے ہیں
کہ یہاں جن اسرائیلی روایات کے بیان کرنے کی اجازت ہے وہ ایسی ہی روایات ہے جو ہمارے یہاں اس حیثیت کی شمار ہوتی ہیں کہ ان پر کوئی نقد و جرح نہیں۔ اساسات ان سنت رسول اللہ کی شکل میں آج بھی انسانیت کے لیے موجود ہے اور ساتھ ہی آثار منقولہ و مقبولہ پر اعتماد فرمایا ہے۔ آگے چل کر جناب مصنف نے بڑے زور سے یہ بات کہی کہ ہم اصل میں اس چیز کے محتاج ہیں جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اسی پر ہمارا اعتماد ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے قرآن ہے جو ایسی کتاب ہے کہ ماضی کے واقعات بتلاتی ہے تو آنے والے دور کا نقشہ بھی کھینچتی ہے، تمہارے درمیان جو نزاعات ہیں ان کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ وہ ایسی فیصلہ کن چیز ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بیکار بات نہیں جو اس کو غرور و تکبر کے سبب چھوڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لیں گے۔ جو اس کے سوا کسی دوسرے نوشتے سے رہنمائی کا طالب ہوگا وہ گمراہ ہو کر رہ جائے گا۔ یہ در حقیقت ایک ارشاد پیغمبر کا ترجمہ ہے جس کے راوی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے۔ مصنف علامہ کی اس گفتگو سے ان کا ذوق و مسلک کم از کم واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس چیز پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ طویل تاریخی سفر کس طرح تکمیل کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ پہلی جلد کے آغاز میں انہوں نے زمین و آسمان وغیرہ کی تخلیق پر گفتگو کر کے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر چھیڑا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے کہ ہر موضوع پر اولاً کتاب اللہ کا فرمان نقل کیا جائے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عرش و کرسی، زمین و آسمان اور جنات و ملائکہ کے ضمن میں ٹھیک اسی ڈگر پر چلے ہیں۔ پھر تذکرہ انبیاء میں بھی اس کا اہتمام ہے کہ مختلف انبیاء اور ان کی اقوام و ملل کے سلسلے میں قرآنی تصریحات کو سب سے پہلے نقل کیا، پھر احادیث کے ارشادات اس پہلی جلد میں سیدنا الیاس علیہ السلام تک واقعات ہیں جن کا ذکر خیر سورہ صافات میں ہے۔ مصنف علامہ نے ساتھ ہی علماء نسب کے حوالے سے مختلف انبیاء کے نسب پر فاضلانہ کلام کیا، ان کا زمانہ متعین کرنے کی کوشش کی اور تاریخی حوالہ سے جو بن پڑا اس پر گفتگو کی۔ دوسری جلد میں ان انبیاء بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اور اسی ضمن میں اصحاب الکہف، اصحاب الجنہ، اصحاب الایلہ، قصۃ لقمان وغیرہ پر سیر حاصل کلام کیا ہے۔ ساقہ تاریخ سے بنو اسماعیل کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ بنو اسماعیل کی پوری تاریخ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک سامنے آ گئی، اور پھر اسی سے متصل حضور اقدس علیہ السلام کی قبل نبوت اور بعد نبوت کی زندگی پر قلم اٹھایا۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ کے ارشادات، علماء نسبت کی تحقیقات اور وقائع و احوال پر موصوف کا پلم بڑی روانی سے چلا ہے، اور اپنے سے متقدمین حضرات کی نگارشات سے بھی انہوں نے بھرپور استفادہ کیا ہے اور اس کا حوالہ دیا ہے۔ تیسری پوری جلد سیرت رسول علیہ السلام ہی سے متعلق ہے اور اس کی ابتدا بدء الوحی سے ہوتی ہے۔ اسی جلد میں ہجرت کا باب شروع ہوتا ہے اور ابتدا ہی سے بڑی تفصیل کے ساتھ غزوات اور سرایا پر گفتگو شروع کی ہے، اور کوشش فرمائی ہے کہ سیرت کے حوالہ سے کوئی عام سا واقعہ بھی نہ رہ جائے۔ ہجرت سے سنوار گفتگو کا بھی اہتمام ہے تاکہ ایک شخص پہلی نظر میں دیکھ لے کہ ہجرت کے بعد کون سا واقعہ کس سن میں پیش آیا۔ چونکہ سیرت رسول علیہ السلام میں ہجرت کے واقعہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا ایک موڑ سامنے آتا ہے، اس لیے بالعموم اہل قلم یہاں پہنچ کر زیادہ کھل جاتے ہیں۔ مصنف علامہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ چوتھی جلد ہجرت رسول علیہ السلام کے 30 سال سے شروع ہو رہی ہے اور اس کو آپ نے 8 کے وقایع پر ختم کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر سن کے مشہور اور اہم ترین واقعات پہلے تو بسط سے ذکر کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کے مشہور حوادث اور مشہور فوت شدہ شخصیات کا ذکر خلاصہ کے طور پر کر دیتے ہیں، جس سے قاری چند سپروں میں ایک پورے سال کو پڑھ سکتا ہے۔ 5ویں جلد 9 سے شروع ہو رہی ہے اور اس جلد میں وفات رسول علیہ السلام کے عظیم سانحہ تک بات پہنچا کر جلد کے آخری حصہ میں آپ سے متعلق عالمگیر ماتم، میراثی اور دوسرے متعلقات کا ذکر ہے۔ نیز وفات رسول علیہ السلام کے موقع پر امت جن اہم مسائل سے دوچار ہوئی اور جن کا تصفیہ بڑے اہتمام سے ہوا وہ بھی اس جلد کا حصہ ہیں۔ مثلاً میراث رسول علیہ السلام کی بحث آج تک جاری ہے، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اس قصے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نمٹا دیا اور انہی ارشادات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے تربیت یافتہ حضرات نے نمٹایا۔ 6 جلد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی تفصیلات پر مشتمل ہے، مثلاً وہ اشیاء جو آپ نے مختلف لوگوں کو مرحمت فرمائے، پھر آپ کے اخلاق و شمائل اور حیات اجتماعی کے سلسلے میں آپ کے اہم ترین ارشادات اور ان سے متعلق مختلف روایات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی جلد سے سیدنا ابوبکر صدیق اکبر جیسے مزاج شناس رسول علیہ السلام، امت کے سب سے بڑے محسن کی خلافت کا بیان شروع کیا گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کا اسلامی جماعت میں جو مقام ہے
اور جو عظمت انہیں حاصل ہے اس سے ایک زمانہ آگاہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل المرتبت صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال پر امت پر جو بیتی ایک المیہ تھا اور رب العزت ایک باسے نہرگا وجود باوجود کے ذریعہ ہم پر احسان نہ کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ آپ کی دور سعادت میں بڑے بڑے امتحانات پیش آئے، نبوت کے پے در پے مدعی، زکوٰۃ کے منکر اور طرح طرح کے فتنے رونما ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منحنی وجود میں ایسی ایمانی روح بھر دی تھی کہ اس نے ایک ایک فتنہ کا کلا کما کر کے امت کے مستقبل کی گاڑی کے لیے راہ ہموار کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے ہی مدبر حکمران اور عظیم انسان تھے۔ بقول امیر شریعت السید عطا اللہ شاہ بخاری اسلام کی تاریخ سے انہیں فارج کر دیا جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا 2.25 سالہ دور نہ ہوتا تو سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ اتنا کام نہ کر پاتے۔ دور حاضر کے عظیم مصنف مولانا سیدنا صدیق اکبر پر جو کام کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حافظ ابن کثیر کا قلم جب اس باکمال ہستی پر اٹھا ہے تو اس نے سچائیوں کے دریا بہا دیے ہیں۔ 6 جلد سے شروع ہوئی اس کو 7ویں جلد کی ابتدا میں ختم کر کے سیدنا فاروق اعظم کا سنوار تذکرہ کیا ہے اور اس طرح کے گویا تاریخ کو ایک جیتے جاگتے کردار کے انداز میں پیش کر دیا ہے۔ خلافت کے 4 عظیم ستون سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم کے وقائع کے سلسلے میں یہ جلد کو مختص ہے اور اس کا اختتام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات پر ہوا۔ مسلمانوں کا سیل روا فاروقی دور میں اور ان کے بعد عثمانی دور کی ابتدا میں جس طرح آگے بڑھا، اس دور کی 2 سپر پاورز ایران اور روم جس طرح پامال ہوئیں، ہندوستان اور افریقہ میں جس طرح اسلام کا نور ہدایت پہنچا، یہ سب آپ کو اس جلد میں ملے گا۔ اور ساتھ ہی وہ اندوہناک باب نظر آئے گا جب سیدنا عثمان مظلومانہ شہید ہوتے ہیں اور پھر پورا دور باہمی انتشار میں گزر جاتا ہے۔ 8ویں جلد سیدنا علی کے سلسلے میں ضمیمہ پر مشتمل ہے اور اس کا اختتام 73 ہستک کے وقائع پر ہوا ہے۔ سیدنا علی کے بعد ان کے فرزند گرامی سیدنا حسن نے امت کی صلح کا اہتمام کر کے جس اولوالعزمی کا مظاہرہ کیا، اور سیدنا معاویہ نے جس طرح پھر اسلام کے سیل بے پناہ کی روانی کا نظم کیا، اس سے آگے بڑھ کر مقتل اور قتل حسین کی بات آئے گی۔ امیر زید کا تذکرہ ہوگا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں صدق و راستی سے گفتگو مشکل ہے، بڑے بڑوں کے پاؤں پھسل جاتے اور قلم لغزش کھا جاتے ہیں ہاتھوں میں، راشا پیدا ہو جاتا ہے اور تاریخ کو عقیدے کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ یہی موڑ ہے جہاں پہنچ کر امت کی تاریخ لاہو لاہو بن کر مسلسل افتراق اور عجمی سازشوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ابن کثیر کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے کہ انہوں نے بہت حد تک واقعات کی صحیح تصویر کشی کی، اور نہ صرف اس قصے کی بلکہ بنو امیہ کے دوسرے مخلص حریف سیدنا عبداللہ بن زبیر کے واقعات کو بھی یہی سمیٹ دیا ہے۔ اس طرح یہ جلد گویا بڑی نازک بن کر رہی گئی ہے جسے عبور کرنا پل صراط کو عبور کرنے کے مترادف تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابن کثیر نے پوری نہیں تو واضح اکثریت سے کامیابی ضرور حاصل کی ہے۔ اس کے بعد جلد نمبر 9 74 سے 122، جلد 10 239، جلد آدھا 550، جلد 10 کہ وہ آپ کو 607 تک، اور جلد 15 قرب قیامت کی نشانیوں، اور جلد 16 قیامت کے بعد کے مفصل حالات اور وقائع پر مشتمل ہے۔ آخری جلد گویا موصوف کی اپنی زندگی کے دور کی ہے، اس لیے اس میں تفصیلات آپ کو ذرا زیادہ نظر آئیں گی، تاہم ایسی تفصیل کہیں بھی نظر نہیں آئے گی کہ آپ پریشان خاطر ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے از خود 1338 تک کے حالات لکھے ہیں، جبکہ اس کے بعد کے واقعات ان کے کسی شاگرد عزیز کے قلم سے ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 14 سا 48۔ علامہ ابن کثیر کی طرح ان کی تاریخی کاوش کو بھی قبول عام کا شرف حاصل ہوا اور اہل علم نے اسے اپنی دلچسپیوں کا مرکز بنایا۔ اہل علم میں سے بعض نے اس کی تلخیص کی جبکہ بعض نے اس پر ذیول لکھے۔ علامہ آئینی کی تاریخ بدو کا حقیقی ماخذ البدایہ ہی ہے، بلکہ فی الحقیقت وہ اس کی تلخیص ہے۔ احمد بن علی بن حجر معاف 48 نے بھی اس کی تلخیص کی ہے، اور محمود بن محمد بن دلشاد نے ترکی زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔ کشف الظنون جد 181، شہاب الدین بن حجی 181 اور لجرانی بن حجر نے اس کے ذیول سپرد قلم کیے ہیں۔ تاریخ آداب اللغت العربیہ جد 14 سا 127 کہ فاضل مصنف ہی نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ابن کثیر کے اجزاء کتب خانہ خدیو مصر کے علاوہ یورپ کے مختلف کتب خانوں میں بھی موجود ہے۔
البتہ دوسری بنیادی تاریخی کتب کے برعکس البدایہ مکمل شکل میں مصر سے ہی تباہ ہوئی۔ اس کی تباہت کا دور 10 سال پر پھیلا ہوا ہے، یعنی 1348 سے لے کر 1358 تک۔ اس کتاب کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جناب مصنف نے تحقیق و استناد کا بھرپور لحاظ رکھ کر کتاب وسنت اور علماء و مورخین کے مستند اقوال کو اپنا ماخذ بنایا ہے، اور جیسا کہ پہلے گزرا، غلط روایات اور اسرائیلی خرافات نیز مرجوح اور ناقابل اعتبار اقوال سے بچنے کی پوری کوشش کی اور اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ اس سلسلے میں مصنف کے مقدمہ کا حوالہ پہلے گزرا ہے، اسے ایک بار پھر ملاحظہ فرما لیں۔ دوسری خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے اختصار اور جامعیت سے کام لیا ہے، اور یہ بڑی خوبی ہے۔ بعض مصنفین اختصار پر آتے ہیں تو اس طرح کہ ضروری امور بھی ترک کر دیتے ہیں اور محض جامعیت کے شوق میں اتنی طوالب سے کام لیتے ہیں کہ طبیعت اکتا جاتی ہے۔ یہاں آپ کو اختصار اور جامعیت کا حسین امتزاج نظر آئے گا کہ ہر ضروری امر کا ذکر کر دیا ہے، لیکن طوالت سے بچ کر۔ تیسری خوبی سنوار حالات کا معرض کتاب میں لانا ہے، جس کی طرف اشارہ پہلے ہو چکا ہے۔ سنوار گفتگو کرتے ہوئے اس دور کے مختلف طبقات کی ذمہ دار شخصیات مثلاً مشاہیر، امراء، سلاطین، اکابر علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء اور مورخین، نیز ادباء، شعراء اور دوسرے ممتاز و نامور افراد کا ذکر آ گیا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 7ویں صدی ہجری کے نصف آخر اور 8ویں صدی کے نصف اول کی تفصیلات آ گئی ہے۔ قارئین آگاہ ہوں گے کہ یہ دور تاتاری حملوں کے سبب تاریخ اسلام کا اہم ترین دور ہے۔ اس دور میں عالم اسلام جن مصائب کا شکار ہوا، ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی دور کے متعلق جناب سعدی شیرازی کا مرثیہ ہے: آسمان را حق بود گر خون بار بر زمیں، بر زوال ملک معتصم امیر المومنین۔ عروس البلاد بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، مسلمانوں کا علمی سرمایہ نظر دجلہ ہو کر رہ گیا۔ عباسی خلفاء کی رواداری یا سادہ لوہی کے سبب دربار میں دخیل رافضی وزراء نے اپنے محسنوں کے ساتھ جو بد سلوکیاں کی، وہ روافظ کے تاریخی کردار کا حصہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ستم رسیدہ قوم دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکے گی۔ عبرت و معوذت کے لیے اس دور کی پوری تصویر سامنے ہونی ضروری ہے۔ گو کہ اس دور کے حوالہ سے اور بھی تاریخی سرمایہ ہے، لیکن جتنی تفصیل اس میں ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں۔ اس دور کی نسبت سے اور بھی بعض اہم کتابیں ہیں، جیسے کامل ابن اسیر، لیکن البدایہ میں جو تفصیلات ہیں وہ اسی کا حصہ ہیں۔ جن حضرات نے مصنف کی تفسیر کو بہ نظر غائر دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کی ترتیب و تدوین میں کتنی عرق ریزی سے کام لیا اور کس طرح تمام ذخائر کتب سے استفادہ کر کے تحقیق و تلاش کا حق ادا کیا۔ بآئینہ یہ حال آپ کو البدایہ میں نظر آئے گا۔ اس دور میں مرحوم کو جو سرمایہ میسر آ سکا، اس سے ان کو کھلے دل سے استفادہ کیا اور اس کا اعتراف کیا۔ بطور خاص علم الدین برزالی کی تاریخ، جو صرف تاریخ و طبقات ہی نہیں بلکہ دلچسپ واقعات کا مجموعہ ہے، اس سے بہت ہی اعتنا رکھا۔ بعض واقعات جو خاص اہمیت کے حامل ہیں یا کسی وجہ سے مصنف کو ان سے زیادہ دلچسپی ہے، ان کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور بڑے مزے لے کر انہیں بیان کیا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آتی ہے، جہاں مصنف کا قلم جوئے رواں کی طرح نظر آتا ہے، واقعات کی صحت کے پورے اہتمام کے ساتھ۔ عقیدت و احترام کا اندازہ ایک ایک سطر سے ہوتا ہے۔ اس کا سبب سمجھنے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کے سیرت نبوی پر مضامین دیکھنے پڑیں گے، جو مولانا کے عاشق صادق مولانا غلام رسول مہر نے رسول رحمت کے نام سے مرتب کر کے چھپائے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ حافظ ابن کثیر بھی اس ابتلا کا شکار رہے، جس کا ہر دور میں سنجیدہ مزاج لوگ رہے ہیں۔ اہل علم کے کلامی مباحث اور جھگڑے اور فقہ و فتاویٰ کی خشک ابحاث ایک جوائے حق کے لیے سہانا روح بن جاتی ہیں۔ حافظ ابن کثیر جب اس ابتلا کا شکار ہوتے ہیں تو طمانینت قلب اور تسکین حال کے لیے بہت سے دروازوں پر دستک دیتے ہیں۔ بالآخر حافظ ابن تیمیہ سے سابقہ پڑتا ہے تو اپنی الجھن ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ جو بہت سے مصلحین امت کی طرح صدیوں سے اصل زیغ و ضلائع کی زبان تان کا شکار ہیں، وہ سعادت مند شاگرد کو نصیحت فرماتے ہیں کہ سبھی اطراف سے منہ موڑ کر سیرت رسول علیہ وسلم الصلاۃ والتسلیم کو اپنا محور و مرکز بنا لو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون میسر آئے گا تو اسی چشمہ صافی اور آب حیوان سے، چنانچہ موصوف اس کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اور انہیں وہ گوہر مقصود ہاتھ آ جاتا ہے
جس کی ایک عرصہ سے انہیں تلاش تھی۔ یہی سبب ہے کہ جب اپنی تاریخی کتاب میں وہ اس موڑ پر پہنچتے ہیں تو عقیدت و محبت میں ڈوبی ہوئی روح وہاں پہنچتی ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ اپنے مسلکی امام حضرت الامام محمد بن ادریس الشافعی اور اپنے استاد حضرت الامام ابن تیمیہ کے مسلکی امام الامام المجاہد زاہد احمد بن حنبل قدس سرا کے تذکرہ پر بھی عام تذکروں کے مقابلہ میں لہولت نظر آتی ہے، لیکن بے مقصد نہیں، اور اپنے محسن مربی استاد امام ابن تیمیہ کے لیے جس عقیدت، احترام اور محبت کا مظاہرہ ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کتاب کے جلد وار مضامین کی اجمالی فہرست ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اندازہ بالاستیعاب مطالعہ سے ہی ہوگا، تاہم نمونہ کے طور پر ہم بعض مقامات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے ضمن میں کئی آیات قرآنی جو اس موضوع سے متعلق ہے نقل کر کے فرماتے ہیں۔ الف، جمہور کے نزدیک 6 دن سے ایسے ہی 6 دن مراد ہے جیسے ہمارے معمول کے ایام۔ ابن عباس، مجاہد، دکاب اور کعب احبار کی روایت کے مطابق ہر دن سے مراد 1000 برس کا دن ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اس کو نقل کیا۔ امام احمد نے اپنی کتاب رد حمیت میں ابن جریر وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ 6 دنوں میں پہلا دن کون سا تھا؟ اس سلسلہ میں حافظ ابن جریر نے 3 قول نقل کیے۔ اہل تورات کے نزدیک اتوار، عیسائیوں کے نزدیک پیر اور مسلمانوں کے نزدیک ہفتہ کا دن تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق عام کی ابتدا کی، اس ایک مثال سے اندازہ ہو جائے گا کہ مصنف علامہ کا انداز کیا ہے۔ وہ قرآن مجید کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، پھر آثار صحابہ رضی اللہ عنہ کو، پھر سلف کی نگارشات کو، اور ضرورت پڑنے پر بطور استشہاد اسرائیلی روایات کا ذکر کرتے ہیں۔ کہیں کہیں عقل و درایت سے کام لیتے ہیں اور محاکمہ بھی کرتے ہیں، ترجیحی روایات کا مخصوص انداز میں ذکر کرتے ہیں اور اس طرح آئینہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مصنف علامہ کہیں کہیں حقائق سے دور نظر آتے ہیں یا نہیں، قلم و زبان میں تلخی نظر آتی ہے، تو اس کے بہرحال مختلف اسباب ہیں، اور اتنے بڑے علمی کارنامہ میں ایسے چند مقامات زیادہ تشویش کا باعث نہ بننے چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ ان کے ایام حیات تک عرب و عجم کا مسئلہ صاف نہ ہوا تھا کہ اہل بداحہ بالخصوص روافظ وغیرہ اپنا کام کر چکے تھے۔ سقوط بغداد کی شکل میں امت بڑے صدمہ سے دوچار ہو چکی تھی۔ ابن تیمیہ جیسے مرد جری کے ساتھ نسبت و تعلق نے خود مصنف کو ایک ایسی راہ پر لا ڈالا جہاں پھولوں کی سینج کے بجائے قدم قدم کانٹے بکھرے پڑے تھے۔ اس لیے تلخی تحریر کہیں کہیں نظر آتی ہے تو داخلی و خارجی اسباب کے تحت ایسا ہو جاتا ہے۔ بحیثیت مجموعی زبان کی سلالت و روانی کے ساتھ حالات و واقعات کی صحت کا اہتمام اور دلائل سے گفتگو کرنے کی خوبو کتاب کی ایک ایک سطر سے نظر آتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک بالغ نظر آدمی علمی سفر کر رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد ہر شخص کی علمی کاوش میں کوئی نہ کوئی کمزوری ممکن ہے، صحابہ بجو اس سے مستثنیٰ ہے، تاہم برائے نام کوتاہیوں کے بجائے اجتماعی حالات کا جائزہ لینا ازبز ضروری ہے، اور اس اعتبار سے ابن کثیر ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک مرتبط تاریخ دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ جناب ناشر و مترجم کو اس خدمت کا بہترین صلہ دے۔ ان سطور کا راقم اپنے اور جملہ متعلقین کے لیے قارئین سے دعا کا محتاج ہے۔ فقیر محمد سعید الرحمن الوی۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مصنف کے حالات و کوائف حیات۔ نام عربی کی شہرہ آفاق تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ جو 16 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کے عالمی شہرت یافتہ محترم المقام مصنف کے نام کی تفصیل جو متعدد عربی کتابوں میں پائی جاتی ہے یہ ہے: امام حافظ الحاج مستند مؤرخ مفسر محدث صاحب علوم و فضائل عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر بن دو بن کثیر قرشی دمشقی شافعی۔ ویسے مصنف موصوف اطراف و اکناف عالم کے علمی حلقوں میں عموماً ابن کثیر کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ولادت: ابن کثیر کی ولادت بصرے کی قلمرو قریہ مجدل میں ہوئی۔ ان کے والد ماجد کا تعلق بصرے اور ان کی والدہ ماجدہ کا خاندانی تعلق قریہ مجدل سے تھا۔ حسب و نسب: بزرگ عالم اور ماہر انصاب عرب شیخ مزی رحمۃ اللہ علیہ بے لحاظ حسب و نسب اشراف عرب میں شمار کیا ہے، اور اس وجہ سے انہیں اکثر و بیشتر عربی کتابوں میں قریشی لکھا گیا ہے، بلکہ خود انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اپنے والد ماجد کے نام کے ساتھ قریشی لکھا ہے۔ جہاں تک ابن کثیر کی تاریخ ولادت کا تعلق ہے، اکثر کتب سیر میں اسے 700 ہجری لکھا گیا ہے۔
نیز حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب در الکامنہ میں کم و بیش کے اضافے کے ساتھ ان کا سال ولادت یہی بتایا ہے۔ 700 ہجری میں ان کے سال ولادت کا ایک اور ثبوت خود ان کی اس تحریر سے ملتا ہے، جس میں انہوں نے اپنے محترم والد کے حالات زندگی قلمبند کرتے ہوئے ان کا سال وفات 713 ہجری لکھا ہے۔ لیکن چونکہ عموماً کسی 3 سالہ بچے کا سنین تو ٹھیک ٹھیک یاد رکھنا ایک امر محال معلوم ہوتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ ابن کثیر نے اپنے والد کا سال وفات اپنے اہل خاندان یا پڑوسیوں سے سن کر تحریر کیا ہوگا، لہٰذا اس میں بھی حافظ ابن حجر کی طرح کسی قدر کم و بیش کا اضافہ کر لینا مناسب ہوگا۔ بہرحال اس سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ خود ابن کثیر کی ولادت کسی قدر کم و بیش 700 ہجری میں ہوئی ہوگی، اور وہ اپنے والد کی وفات کے وقت قریباً 3 سال کے رہے ہوں گے۔ ابن کثیر کے والد ماجد الخطیب شہاب الدین ابو حفص عمر بن کثیر، جو علماء فقہا اور خطیبوں میں صف اول کے صاحب علم و فضل سمجھے جاتے تھے، اپنے بیٹے حافظ ابن کثیر کے بقول قریباً 480 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحات 21 تا 33۔ پھر جیسا کہ زیر نظر کتاب کے مصنف نے اسی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے یعنی ان کے والد نے ابتدائی تعلیم اپنے ماموؤں کے پاس، جن کا تعلق بنی عقبہ سے تھا، اپنی جائے ولادت میں رہ کر حنفی عقائد کے مطابق حاصل کی تھی، اور جملہ ابتدائی علوم کے علاوہ جو انہوں نے حفظ یاد کر لیے تھے، عربی صرف و نحو اور علم اللغات میں بھی کمال حاصل کیا تھا، اور بہت سے قصائد و مراثی کہے تھے۔ ابن کثیر کے مطابق ان کے والد اپنی جائے ولادت بصرے کے شمالی حصے میں جو متبرک کہلاتا تھا لیکن عام لوگوں میں ببرک کے نام سے مشہور تھا، خدا جانے اس کا صحیح نام کیا تھا، کچھ عرصہ قیام کے بعد اس شہر کے مشرقی حصے میں بطور خطیب منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے شافعی مذہب اختیار کر لیا۔ ابن کثیر نے یہ باتیں نواوی اور شیخ تقی الدین کے حوالے سے لکھی ہیں، جن کا وہ بہت احترام کرتے تھے، جیسا کہ علامہ ابن زملکانی نے بیان کیا ہے۔ ابن کثیر مذکورہ بالا حوالوں سے لکھتے ہیں کہ ان کے والد نے بصرے کے اس مشرقی حصے میں بطور خطیب 15 سال قیام کیا، اور مطالعہ کتب کے علاوہ درس و تدریس میں بھی مصروف رہے، جس کے بعد وہ ابن کثیر کی والدہ ماجدہ کی جائے ولادت مجدل میں بطور خطیب منتقل ہو گئے۔ وہاں ایک طویل مدت انہی مشاغل میں گزاری۔ اہل مجدل ان کے علم و فضل اور طرز خطابت کے علاوہ ان کی شیریں کلامی اور دیانت کے بڑے مداح تھے، اور ان کا بہت احترام کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے انہیں اپنے اور اپنے اہل ویال کے لیے کسب حلال میں ہمیشہ متدین پایا تھا۔ ابن کثیر کی والدہ ماجدہ اور اس سے قبل ان کی مرحومہ سوتیلی والدہ کے بطن سے کئی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ان کی مرحومہ سوتیلی والدہ کی اولاد میں سب سے بڑے اسماعیل تھے، اور انہی کے نام پر ان کے والد نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی زیر نظر کتاب کے مصنف کا نام رکھا تھا۔ ابن کثیر کی حقیقی والدہ کے بطن سے انہی کے بقول ان کے بھائی عبد الوہاب، عبد العزیز اور کئی لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اپنے حقیقی بھائیوں میں سب سے چھوٹے ابن کثیر تھے، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے۔ تعلیم حافظ ابن کثیر، جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں، اپنے والد کے انتقال کے بعد دمشق چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے قرآن پاک حفظ کیا، عربی زبان کے قواعد، صرف و نحو حفظ کیے، نیز کتاب التنبیہ حفظ کی، اور اس کی شرح کے لیے علامہ تاج الدین نظاری کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، اور انہی سے اصول فقہ کے منتخب کی تحصیل کی۔ یہ بات ہمیں مصنف کے علاوہ بزرگ عالم ابن زملکانی نے بھی بتائی ہے۔ حافظ ابن کثیر ایک دوسری جگہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد ماجد ہی پہلے شام گئے تھے، لیکن کچھ عرصہ بعد وہاں سے واپس آ گئے تھے، اور اپنے وطن مالوف میں صرف 300 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد ماجد انہیں اپنی اولاد میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت چاہتے تھے، نیز یہ انہوں نے اپنے بچپن میں بارہا خواب میں دیکھا تھا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد صرف 700 ہجری میں دمشق گئے ہیں، اور وہاں اپنی والدہ ماجدہ کے علاوہ زیادہ تر اپنے بڑے بھائی کمال الدین عبد الوہاب کی صحبت میں رہے، جو ان کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ پھر جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے، ان کے بڑے بھائی عبد الوہاب، جن کی صحبت میں انہوں نے علمی میدان میں بہت کچھ حاصل کیا تھا، صرف 700 ہجری میں وفات پا گئے۔ آخر میں مصنف نے اپنے جملہ اثلاث صالحین کے حق میں دعائے مغفرت کی ہے، جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا گیا۔ مصنف کتاب ہاذا نے ابتدا میں اپنے بڑے بھائی کمال الدین عبد الوہاب کی صحبت میں علمی مشاغل جاری رکھے، جس کے بعد انہوں نے مزید حصول تعلیم کے لیے دیگر علماء عصر سے رجوع کیا۔ جیسا کہ انہوں نے خود بیان کیا ہے، قرآن پاک انہوں نے صرف 700 ہجری میں حفظ کر لیا تھا،
البدایہ والنہایہ ج 8 712 اور علم تجوید بھی حاصل کیا تھا۔ داؤدی نے انہیں قاریوں میں شمار کیا ہے اور انہی کے سلسلے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ 2 اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان سے قرات و حدیث کا علم ان کے ہم عصر بہت سے لوگوں نے حاصل کیا ہے، یعنی ان سے قرات و احادیث کی سماعت کی ہے، جبکہ خود ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کا درس 9 مجالس میں شیخ نجم الدین عسقلانی سے لیا ہے، اور ان احادیث کی قرات وزیر العالم ابی القاسم محمد بن سہل ازدی غرناطی اندلسی نے کی تھی، جن کی وفات قاہرہ میں 22 محرم 30 ہجری میں ہوئی۔ مرحوم 726 ہجری میں دمشق ہوتے ہوئے حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ابن کثیر نے اپنے بزرگ استاد شہاب الدین الحجار المعروف ابن شہنہ سے دارالحدیث اشرفیہ میں ایام تشویات کے دوران میں، جیسا کہ انہوں نے ان کے ذکر کے ضمن میں بیان کیا ہے، بلا جزت و سماعی حیثیت میں تقریباً 10,000 حدیث کی اجازت ابلاغ حاصل کی تھی۔ شیخ شہاب الدین الحجار ابن شہنہ کی وفات بالتحقیق 100 سال بلکہ اس سے کچھ زیادہ عمر میں ہوئی تھی۔ ان کا سال وفات ابن کثیر نے 730 ہجری بتایا ہے، التاریخ ج 5/150۔ ابن کثیر نے فقہ کی تعلیم شیخین یعنی کمال الدین الفزاری اور کمال الدین بن قاضی شہید سے حاصل کی، اور فروع شافیہ میں کتاب التنبیہ مصنفہ شیرازی اور مختصرات الحاجب اصول میں پڑھے، نیز حافظ ابو الحجاج مزی کے پاس رہ کر ان کی عظیم تالیف جو سیر الرجال کے موضوع پر ہے پڑھی۔ اس کتاب کا نام تہذیب الکمال ہے، جس کے کچھ حصے ابن کثیر نے موصوف کی بیٹی زینب سے سنے۔ ویسے ابن کثیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، اور انہوں نے علامہ موصوف سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے علامہ موصوف کی آراء پر عمل کیا، جس کی وجہ سے انہیں اکثر امتحانات سے گزرنا پڑا اور تکالیف اٹھانا پڑی۔ شمس الدین محمد بن علی بن احمد داؤدی مصری متوفی 945 ہجری۔ واضح رہے کہ ابن جزری نے ابن کثیر کو طبقات قراء میں شامل نہیں کیا۔ مرتب نسخہ بیروت لبنان 1 جیسا کہ حوالی کی دوسری کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس ابن کثیر کا داؤدی نے ذکر کیا ہے وہ اس کتاب تاریخ کے مصنف ابن کثیر کے علاوہ دوسرے حافظ اور مفسر ابن کثیر تھے، جن کا شمار صفحے اول کے 7 آریوں میں ہوتا ہے۔ ان کا پورا نام عبداللہ بن کثیر مکی تھا، اور وہ علم قرات میں اہل مکہ کے امام تھے۔ وہ تابعین سے بھی قدیم شخصیت ہیں۔ ابن زبیر بن مالک نے ان کا سال ولادت 4 قرون ہجری اور سال وفات 120 ہجری بتایا ہے۔ مرتب نسخہ بیروت کتاب حاضہ کے مصنف ابن کثیر اپنے ہمعصر علماء میں امتیازی حیثیت کے حامل تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بے شمار تلامذہ نے زانوئے تلمذ طے کیا ہے، اور ان کی تعریف و توصیف میں ہمیشہ رطب اللسان رہے ہیں۔ علمی تبحر حافظ ذہبی نے حافظ ابن کثیر کا طبقات الحفاظ میں ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ ممکن ہے عنقریب میرے شیوخ میں شامل ہو جائیں۔ الطبقات الحفاظ ج 755 اور حافظ ذہبی کی یہ پیشگوئی واقع پہن صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ حافظ ذہبی ابن کثیر کی وفات سے بہت قبل وفات پا گئے۔ ان کی وفات ابن کثیر کی وفات سے 26 سال پہلے ہوئی۔ حافظ ذہبی نے اپنی مذکورہ بالا کتاب طبقات الحفاظ میں ابن کثیر کو متعدد اوصاف سے متصف کرتے ہوئے لکھا ہے، میں نے انہیں فقیہ کے علاوہ ابن شہنہ، ابن رداد اور دوسرے لوگوں سے مفتی، محدث، ذی الفضائل، عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر بصروی شافعی کہتے سنا ہے۔ لوگوں نے ان سے فقہ، علم رجال وغیرہ میں بہت استفادہ کیا ہے۔ وہ متعدد کتب کے مصنف و مؤلف ہونے کے علاوہ فن استنباط و استخراج میں کمال رکھتے ہیں، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر ہیں۔ حافظ ذہبی نے انہیں موجام المختص سنا ہے۔ میں امام، مفتی، محدث البارہ، فقیہ، متفنن، محدث متقن اور مفسر نقال لکھا ہے، جبکہ ابن حجر وغیرہ نے ابن کثیر کو حافظ ذہبی کے حوالے سے ان جملہ صفات سے متصف کیا ہے۔ مصنف کے ایک شاگرد شہاب الدین بن حجی بھی کہتے ہیں، ہم نے انہیں حفاظ میں افضل ترین پایا، کیونکہ ہم نے ان سے کتب احادیث کے متن بالکل اس طرح سنے جیسے کوئی بہترین حافظ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ نیز ہمیں ان کی علمی فضیلت اس طرح معلوم ہوئی کہ وہ مطالب و مفاہیم قرآن اور حدیث کے استخراج میں کمال رکھتے ہیں، اور انہیں اس کی صحت و استحکام پر مکمل عبور حاصل ہے، جس کا اعتراف ان کی تقاریر سننے والے جملہ بزرگان علوم دین بھی کرتے ہیں۔ انہیں تمام تفاسیر و تواریخ زبانی یاد ہیں، وہ کسی بات کو بہت کم بھولتے ہیں، وہ حد سے زیادہ سمجھ رکھنے والے فقیہ اور سہیل الذہن عالم ہیں۔ انہیں کتاب التنبیہ از اول تا آخر حفظ ہے۔ عربی زبان و ادب پر انہیں مکمل عبور حاصل ہے۔
وہ شعر گوئی میں بھی درجہ کمال پر فائز ہیں۔ میں نے اکثر اوقات ان کی صحبت میں گزارے ہیں اور ان کے علم و فضل سے استفادہ کیا ہے۔ کتاب الدارس از نعیمی ان کے ایک دوسرے شاگرد تذکرۃ الحفاظ میں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تذکرۃ الحفاظ 7 میں ہمارے بزرگ عالم ابو الحجاج نے اکثر و بیشتر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک بڑے درجے کے مفتی، معلم، ناظر، فقہ، تفسیر و نحو میں منفرد و امتیازی حیثیت کے حامل اور علم رجال وسیر رجال کے علاوہ منطقی استدلال میں کمال رکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کی ابن کثیر کی بات کرتے ہوئے اپنی کتاب الدر الکامنہ میں کہتے ہیں، مزی نے ان سے بہت استفادہ کیا، ان سے کتاب تہذیب الکمال پڑھی۔ وہ انہیں اپنی اکلوتی بیٹی پر ترجیح دیتے تھے۔ ان کی محبت کی وجہ سے ابن تیمیہ کی قربت حاصل کی، جس کی وجہ سے مشکلات میں بھی پڑے۔ وہ خود یعنی ابن کثیر کثیر الاستحضار تھے۔ انہیں حسن مزاح سے کمال واقفیت حاصل تھی۔ ان کی جملہ تصانیف ان کی زندگی ہی میں شہر شہر جا پہنچی تھیں، جن سے ان کی وفات کے بعد بھی لوگ استفادہ کرتے رہے۔ محدثین و مفسرین کے لیے قرآن و حدیث سے استخراج میں ان کے طریقے عمل پر چلنا قریباً ناممکن ہے۔ انہیں مسائل فقہ حل کرنے میں کمال حاصل ہے۔ انہوں نے ان مسائل اور ان کے جوابات کو مختصر اپنی کتاب ابن الصلاح میں یکجا کر دیا ہے، جس سے اکثر لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ سیوطی نے طبقات الحفاظ کے ذیل میں ابن حجر کی رائے نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ وہ ابن کثیر ہے۔ محدثین کی عام ڈگر پر نہیں چلے بلکہ استخراج و مفاہیم میں ان سے الگ ایک نئی راہ نکالی۔ سیوطی نے اس کے بعد کہا ہے، وہ علم حدیث میں کمال رکھتے ہیں، انہیں احادیث کی صحیح معرفت حاصل ہے اور اضافی من گھڑت احادیث کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ انہیں ان میں اختلافات کے اسباب و علل کا علم بھی بدرجہ کمال حاصل ہے۔ وہ اس پر استدلال میں بھی کمال رکھتے ہیں۔ اہم اصول حدیث میں بھی ان کا قول حرف آخر ہوتا ہے اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ سیوطی ہی نے یہ بھی کہا ہے، ان کی تفاسیر ایسی ہیں کہ اس طرح کوئی دوسرا مفسر اس پر قادر نہیں ہو سکتا۔ ان کی عظیم تفسیر سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، جن کی مثالیں ہم نے بہت ہی صفتا پڑھتے ہیں، مختصر دی ہیں، نیز ان کے جملہ اوصاف کو بھی مختصراً ہی بیان کیا ہے۔ علامہ عینی نے ابن کثیر کے بارے میں جو کچھ کہا اسے ابن تغری بردی نے اپنی کتاب النجوم الظاہرہ میں نقل کیا ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں، وہ ابن کثیر ہے، قدوۃ العلماء الحفاظ تھے اور عمدۃ و اہل معانی و الفاظ تھے۔ انہوں نے جو کچھ سنا اسے بطریق احسن مدون کر دیا۔ انہوں نے تصانیف پیش کی اور مختلف علوم کے درس دیے۔ حدیث و تفسیر اور تاریخ میں ان کی معلومات لاجواب تھیں۔ وہ تدوین علوم و تحریر میں بے مثل شہرت رکھتے تھے۔ علم حدیث و تفسیر و تاریخ کی ان پر انتہا ہو گئی۔ انہوں نے متعدد مفید تصانیف و تالیفات چھوڑی ہیں۔ علامہ شمس الدین بن ناصر ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب الرد الوفیر میں فرماتے ہیں، امام علامہ حافظ عماد الدین فقہ المحدث، عمدۃ المؤرخین اور عالم المفسرین تھے۔ مصنف البدایہ والنہایہ کے بارے میں ابن حبیب نے جو کچھ کہا اور جسے داؤدی نے طبقات القراء میں اور ابن عماد نے اپنی کتاب الشذرات میں نقل کیا وہ یہ ہے، امام دویل تسبیح و تحلیل، زعیم ارباب التاویل ابن کثیر نے احادیث سنی اور انہیں مدون کیا اور دوسری متعدد تصانیف پیش کی۔ لوگ ان کی خطابت سے مسرور و محظوظ ہوتے تھے۔ ان کی مرتب کردہ احادیث سے لوگوں نے استفادہ کیا اور وہ شہر شہر پھیل گئیں۔ ان پر علم و تاریخ اور حدیث اور تفسیر کی ریاست گویا ختم ہو گئی۔ حافظ ابن حجر نے انباء والغمر میں اور ابن العماد نے شذرات میں ان کے بارے میں جو توصیفی 2 شعر پیش کیے ہیں وہ آج تک زبان زد خاص و عام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی صحبت و خدمت میں رہ کر انہوں نے جو علمی، دینی اور اخلاقی تربیت حاصل کی، اس نے نہ صرف انہیں علم و فضل میں ایک امتیازی حیثیت بخشی بلکہ اس سے دوسروں نے بھی بعد میں بہت استفادہ کیا۔ وہ اپنی رائے میں استحکام اور استقلال رکھتے تھے، وہی کچھ فرماتے تھے جن کا ثبوت اور دلائل صحیح رکھتے تھے، نہ اپنے مذہب و عقائد میں متعصب تھے، نہ اس سلسلے میں دوسروں سے تعصب رکھتے تھے۔ ان کی تفسیر جلیل بڑی عظیم تصنیف ہے جس سے ہم نے ان کے شافعی المذہب ہونے کے بارے میں استفادہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس تفسیر میں اپنے عقائد کے لحاظ سے ایک حرف بھی نہیں لکھا۔ وہ جو بات کہتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس دلائل کی کثرت ہوتی ہے۔ انہوں نے مسئلہ طلاق پر گفتگو کرتے ہوئے بدلائل ثابت کیا ہے کہ ایک بار طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے اور ہم نے اسے ان کے دلائل کے تحت صحیح پایا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بڑی اذیتیں برداشت کی اور بڑے سخت امتحانوں سے گزرے، لیکن ہمیشہ صابر و شاکر اور ثابت قدم رہے۔ ان کا صبر فی سبیل اللہ تھا۔ وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے خاص انصار میں شامل تھے
اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے شیخ یعنی شیخ الاسلام اور قاضی القضات تقی الدین السبکی کے مابین وجوہ اختلاف کیا ہے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں سختیوں پر سختیاں جھیلنے کے باوجود شیخ الاسلام سے اپنا فدایانہ و نیاز مندانہ تعلق نہیں توڑا۔ انہوں نے ان حوادث کا ذکر جو انہیں 743 ہجری میں پیش آئے التاریخ جلد 14 میں وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ جب وہ دمشق میں قیام پذیر تھے تو ان سے، جیسا کہ انہوں نے خود اپنی کتاب تاریخ میں بیان کیا ہے، قاضی القضات کے دارالفتاء کی متعدد مجالس میں فتووں پر دستخط کے لیے خصوصاً یتیموں کے مال میں غیر مستحقین کے حق میں تصرف کے بارے میں دستخط پر زور ڈالا گیا، لیکن انہوں نے ان پر کبھی دستخط نہیں کیے، جبکہ ان پر قاضی جلال الدین بن حسام الدین حنفی کے دستخط موجود تھے، اور اس کے بعد ان پر صرف قاضی القضات تقی الدین السبکی شافعی نے دستخط کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دمشق کی ان مجالس سے نجات دلا کر مصر بھیج دیا، جہاں انہیں طلب کیا گیا تھا۔ یہ فقط اہل علم کے تقویٰ کا کمال ہو سکتا ہے۔ جب ان کی شہرت مصر اور دمشق سے دوسرے اسلامی ممالک تک پہنچ چکی تھی تو اسی زمانے 3780 ہجری کا ذکر کرتے ہوئے وہ خود بیان کرتے ہیں، جلد 14 799 سے 295، ایک نوجوان بلا تبریز و خراسان سے بظاہر یہ ارادہ لے کر میرے پاس آیا کہ مجھ سے بخاری، مسلم، جامع المسانید اور زمخشری کی کشاف پڑھے، لیکن وہ پہلے درس بخاری میں غالباً میرا امتحان لینے کے لیے شریک ہوا، جس کے بعد مطمئن ہو کر دوسرے اسباق میں شرکت کے بعد بولا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ احادیث آپ کی تشریحات کے ساتھ اپنے ہم وطنوں کو جا کر سنا دوں، کیونکہ آج کے علم و فضل کی شہرت وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ان سطور سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جامع المسانید بھی ابن کثیر کی کتابوں میں شامل ہے، اور اس کی شہرت بھی بلاد مشرق تک پہنچی ہوگی، جسے مذکورہ بالا نوجوان نے ان سے سبقاً پڑھا ہوگا، اور پھر اپنے وطن پہنچ کر اسے حفظ کرنے کے بعد دوسروں کو سنائی ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ابن کثیر کے ملفوظات پر مشتمل ہے، جسے ان کے شاگرد ان کی زبانی سن کر لکھ لیتے ہوں گے، اور پھر وہ اسی طرح نقل در نقل ہوتی ہوئی مذکورہ بلاد شرق تک پہنچی تھی۔ ابن کثیر کے اوصاف میں اور ان کے کردار کی خوبیوں میں یہ وصف بطور خاص قابل ذکر ہے کہ ان سے جب بھی کسی ایسے مسئلے میں فتویٰ طلب کیا گیا جو بظاہر ارادے کے لحاظ سے صرف استفتاء تک محدود تھا، لیکن اس میں فتوے کے خواہش مند کی در حقیقت کوئی سیاسی فرض بھی شامل تھی، یا انہیں اس میں اس کی کسی ذاتی غرض کا ذرا سا بھی شبہ ہوا، تو انہوں نے ہمیشہ اصول فقہ و شریعت کو پیش نظر رکھا، خواہ اس میں فتویٰ طلب کرنے والا کوئی مبتدع حاکم ہی نہ رہا ہو، اور اس کے خلاف منشا فتویٰ صادر کرنے میں اس کے بغض و غضب کا اندیشہ ہی کیوں نہ رہا ہو۔ ایسے ہی ایک واقعہ کا ذکر انہوں نے اپنے حالات 762 ہجری میں کیا ہے، حالانکہ اس فتوے پر بڑے بڑے قاضیوں اور مشائخ کے دستخط موجود تھے، اور ان کے دستخطوں کے بعد باقی مفتیوں نے بھی دستخط کر دیے تھے، لیکن چونکہ ان کے نزدیک طالب فتویٰ کی اس میں ذاتی غرض مضمر تھی، اس لیے انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ملاحظہ ہو اس تاریخی کتاب کی جلد 7 صفحات 180 اور 282۔ ایسے ہی ایک دوسرے واقعے کا ذکر ان کے حالات کے ضمن میں ملتا ہے جو 770 ہجری میں پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اس سال باغی فرنگیوں کی ایک کثیر تعداد جبراً اس وقت اسکندریہ میں داخل ہو گئی تھی، جبکہ وہاں نائب السلطنت اور اسلامی لشکر موجود نہیں تھا۔ ان فرنگیوں نے اسکندریہ میں داخل ہو کر قتل و غارت کی انتہا کر دی، کوئی گھر ان کی لوٹ مار سے نہیں بچا۔ انہوں نے ہزاروں مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور سمندر کے اسی راستے سے جس سے وہ اسکندریہ آئے تھے واپس چلے گئے۔ یہ خبر جب دمشق پہنچی تو وہاں ایک کہرام مچ گیا۔ وازوں نے مساجد کے منبروں سے شام کے مسلمانوں کے جذبات میں آگ لگا دی، جبکہ عوام پہلے ہی اس سانحہ ناجیہ پر شب و روز ماتم کر رہے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کا مشتعل ہونا ایک فطری بات تھی، چنانچہ انہوں نے شام کے نصرانیوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا جو ان کے ہم مذہبوں نے اسکندریہ کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا، بلکہ کچھ مسلمان تو جذباتی طور پر اس کے مرتکب بھی ہو گئے۔ انہوں نے نصرانیوں کی عورتوں کو بھی اسی طرح قید کر لیا جس طرح فرنگیوں نے ان کی عورتوں کو قید کیا تھا، اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب ان جذباتی طور پر عمل کرنے والے مسلمانوں کی اس کارروائی کے بارے میں حاکم دمشق نے قاضیوں اور مفتیوں سے فتویٰ طلب کیا تو ان میں سے اکثر نے بحالت غیظ جذبات سے مغلوب ہونے والے ان مسلمانوں کی اس انتقامی کارروائی کو حق بجانب قرار دیا۔ ان کا مقصد بلا شبہ ان مسلمانوں کی تالیف قلوب کے علاوہ حاکم دمشق کی خوشنودی حاصل کرنا بھی تھا، جس نے نصرانی خواتین میں سے ایک خوشحال خاتون کو اپنے لیے پسند کر لیا تھا، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس موقع پر بھی اسلامی شریعت کے مطابق اصول پرستی کا ثبوت دیا۔
انہوں نے ان مسلمانوں کی اس انتقامی کارروائی کے خلاف فتویٰ دیا اور تمام نصرانی خواتین کو اس مذکورہ بالا خوش جمال خاتون سمیت باعزت رہائی کو شریعت اسلامی کی رو سے لازمی قرار دیا تاکہ مسلمانوں پر نصرانیوں کا اعتماد متزلزل نہ ہونے پائے، جیسا کہ اسلامی قوانین کی رو سے اس کی وضاحت احکام اسلام میں موجود ہے۔ یہ تھا حافظ ابن کثیر کا حقیقی مفتی کی حیثیت سے اسلامی کردار۔ انہوں نے اسی طرح ہمیشہ اسلامی احکام عدل کو پیش نظر رکھا اور ذاتی مفاد یا کسی حاکم کی ناراضگی کا کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں کیا۔ ملاحظہ ہو زیر نظر کتاب کی جے جوان سچ 1355 اور 1318۔ انہوں نے ذمی نصرانیوں اور یہودیوں کے مطالبات اور حقوق اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی اسلامی احکام کی رو سے ہمیشہ حمایت و وکالت کی، لیکن جب ان سے کچھ نصرانی پادریوں کی طرف سے ایک خط کے ذریعہ کچھ ایسے جانوروں کی حالت اور حرمت کے بارے میں گدھے کی شمولیت کا شک ہوتا تھا، فقہ اسلامی کی رو سے فتویٰ طلب کیا گیا تو انہوں نے بلا جھجک اس کے خلاف فتویٰ تحریر کر کے بھیج دیا۔ گدھے کو نصرانی یہودی مذاہب میں بھی حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو زیر نظر کتاب کی جے جوان سچ 365۔ ساتھ فت مذہبی عقائد ابن کثیر نے اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں کبھی بحث اور مباحثہ کو دخل نہیں دیا، بلکہ صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی فتووں کے سلسلے میں بات جوں اور تسریب کا نکار ٹھوکر بھی آخر اگلی دفعہ میں بھی اذعان کر دیا۔ استقامت کا ثبوت دیا۔ ان کا انتقال بروز جمعہ 26 نومبر 376 ہجری کو ہوا اور ان کی تدفین ان کی وصیت کے مطابق شیخ الاسلام کے مقبرے کے پاس دمشق کے باہر مقبرہ ملونیہ میں ہوئی۔ ابن ناصر کے بقول ان کے جنازے میں بے شمار لوگوں نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تصنیفات اور تالیفات۔ ابن کثیر کی تصانیف اور تالیفات بے شمار ہیں جن کی صحیح تعداد بتانا ہمارے لیے فی الحال ناممکن ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر اب مفقود ہیں اور اگر وہ کہیں موجود بھی ہیں تو اب تک ان کی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ البتہ انہوں نے اپنی کتب تفسیر میں جگہ جگہ حسب موقع ان کی طرف اشارے کیے ہیں۔ بہرحال جو اس وقت دستیاب ہے یا ان کی نشاندہی ہمارے محترم المقام بھائی علامہ شیخ محمد عبد الرزاق حمزہ نے اپنی کتاب اختصار علوم الحدیث میں کی ہے۔ ان کی فہرست و تفصیلات درج ذیل ہے۔ التفسیر و البدایہ امتداء کا مختصر ایڈیشن شائع کیا ہے اور اس پر مقدمہ بھی لکھا ہے۔ یہ نہایت نفیس اور مشہور تاریخی کتاب پہلی بار 1358 ہجری میں مصر میں طبع ہوئی۔ اسے خود مصنف نے جلدوں یا حصوں میں تقسیم کیا ہے اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں تخلیق کائنات سے لے کر اپنی وفات سے 6 سال قبل تک یعنی 748 تک کے تاریخی حالات درج کیے ہیں۔ اس کے بعد 6 سال کے دوران میں اس کتاب میں شامل کرنے کے لیے اپنی وفات 5758 ہجری تک جو حصے مرتب کیے وہ ابھی تک کہیں سے شائع نہیں ہوئے۔ اس کی طرف کتاب کے نام کے دوسرے حصے النہایہ سے اشارہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مصنف موصوف برزائے الہی 57 ہجری میں وفات نہ پا جاتے تو یہ کتاب اپنے نام کے لحاظ سے کئی اور جلدوں پر اور حصوں پر مشتمل ہوتی۔ السیرۃ النبویہ۔ یہ کتاب ہماری نظر سے نہیں گزری لیکن مصنف موصوف نے اس کی طرف اپنی کتاب السیرت میں قرآن شریف کی سورۃ احزاب کی تفسیر کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے۔ اس طویل کتاب یعنی السیرت کو ہم نے کئی حصوں میں مکمل شائع کیا ہے۔ السیرت مصنف موصوف کی مندرجہ بالا پہلی کتاب کا مختصر ایڈیشن ہے جو مصر میں الفصول فی اختصار سیرت الرسول کے نام سے 1358 ہجری میں شائع ہوا۔ کا یہ مختصر ایڈیشن جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یقیناً نامکمل ہے۔ خدا جانے یہ ایڈیشن خود مصنف موصوف نے مرتب کیا تھا یا اسے مصری مکتبہ نے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ البتہ اس مختصر ایڈیشن کے مقدمہ میں مصنف سے منسوب کردہ یہ الفاظ ملتے ہیں: ایام نبوت اور تاریخ اسلام پر مشتمل یہ مجمل و مختصر حصہ میں نے اس زمانے کے بارے میں اپنی ابتدائی معلومات کی حد تک لکھا ہے۔ اس کے بعد مذکورہ بالا مقدمہ میں مصنف سے منسوب کردہ یہ الفاظ درج کیے گئے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ اس مختصر حصے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب آپ سلم کے ایام نبوت اور تاریخ اسلام کے کچھ مابعد حالات پر مشتمل ہے، اپنی زندگی کے آخری ایام ملک کے تاریخی حالات مکمل طور پر لکھوں۔ تاہم السیرت کا مطبوعہ خاص اور عام وہی مکمل نسخہ ہے جسے مدینہ منورہ میں مکتبہ عارف حکمت نے شائع کیا ہے، لیکن اس نسخے کو بھی کتابت اور طباعت کے لحاظ سے یقیناً ناقص ہی کہہ سکتے ہیں۔ اختصار علوم الحدیث
یہ اس نام کی کتاب یعنی علوم الحدیث کا مختصر ایڈیشن ہے جو مکہ مکرمہ میں طبع اور وہیں سے شائع ہوا۔ اس کی اصطلاحات پر مبنی مقدمہ ابن صلاح نے لکھا ہے۔ ہم نے یہ نسخہ معاشرہ 2 بار شائع کیا ہے، جس کا ذکر ہم نے ضمناً صفحہ 27 پر کر دیا ہے۔ جامع المسانید والسنن، اس کتاب کا ذکر شیخ محمد عبدالرزاق حمزہ نے اپنی کتاب موسومہ الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن میں کیا ہے، جس میں شیخ موصوف نے بقول خود مسند امام احمد، البزار، ابی اعلیٰ اور ابن ابی شیبہ میں درج احادیث کے علاوہ صحاح ستہ میں مندرج احادیث کو بھی یکجا کر دیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ شیخ موصوف نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں اس اعلان کے باوجود اسے مکمل نہیں کیا، چونکہ اس کتاب کی صرف 4 جلدیں دار الکتب مصریہ نے شائع کی ہیں اور آخری جلد مسند ابی ہریرہ میں درج احادیث پر مبنی ہے، اور اس میں بھی مرتب نے مسند امام احمد میں درج احادیث کے علاوہ حرف جیم کے تحت تابعین کی بیان کردہ احادیث بھی روایت ابی ہریرہ کہہ کر شامل کر دی ہیں، اور ان احادیث کے راویوں کے نام جعفر بن ایاز مدنی یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بتائے ہیں۔ یہ آخری جلد 5900 اوراق پر مشتمل ہے، اور اس میں بھی مسند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بتائے ہیں جگہ جگہ اکثر و بیشتر اصلاحات شامل کر دی ہیں۔ تاہم ہم نے اس جلد میں کہیں البزار، ابی اعلیٰ اور ابن ابی شیبہ کا حوالہ نہیں پایا، جبکہ اس میں صحاح ستہ کا بطور اشارات ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس جلد کے مسودے میں بھی کسی جگہ اصل مصنف کی قلم بند کردہ کوئی تحریر تلاش پسیار کے باوجود نہیں پائی۔ اس لیے محققین کے لیے ضروری ہے کہ ان 7 جلدوں کے مسودات علمی نسخوں کو یکجا کر کے، جو مجموعی طور پر 20,200 صفحات پر مشتمل ہیں، مزید تحقیق کی جائے۔ التکمیل فی معرفت الثقات والضعفاء والمجاہیل، اس کتاب میں ابن کثیر نے اپنے 2 شیوخ المزی اور الذہبی کی اعلیٰ ترتیب 2 کتابوں تہذیب الکمال اور میزان الاعتدال کو یکجا کر کے ان پر جرح و تعدیل کے ذریعے اسے در حقیقت ایک مستقل تصنیف بنا دیا ہے۔ مسند شیخین ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ، رسالہ فی جہاد، یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ طبقات شافعی، مناقب امام شافعی کی المدخل الی کتاب السنن، مصنفہ بہقی کے مختصر ایڈیشن کی ترتیب و تنقیح۔ المقدمات، اس کتاب میں مصنف نے مصطلحات پر تحقیقی مواد جمع کر دیا ہے۔ تخریج احادیث ادلۃ التنبیہ فی فروع الشافعیہ، تخریج احادیث مختصر ابن حاجب فی الاصول، شرح صحیح البخاری۔ صحیح بخاری کی یہ شرح مصنف نے شروع کی تھی، لیکن اسے تکمیل تک نہ پہنچا سکے، جس کا ذکر انہوں نے اپنی دوسری کتابوں میں بار بار کیا ہے۔ کتاب الاحکام، یہ کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے ایک عظیم کتاب ہے، لیکن افسوس ہے کہ اسے مصنف موصوف پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے، اور یہ عظیم کتاب احکام حج پر ختم ہو کر رہ گئی۔ ترجمہ از نسخہ بیروت لبنان۔ کتابیات، مصنف کے سوانح حیات و تصنیفات کے ماخذ۔ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ کی عظیم تاریخی کتاب، جلد 16، مطبوعہ مصر 4558، نایا ازنو پورا، مطبوعہ حیدرآباد 312، مطبوعہ مصر۔ الادارس، تاریخ مدارس، مطبوعہ حیری 1 تاریخ پارا 1 بیروت۔ ذیل تذکرۃ الحفاظ، مصنفہ حسینی، مطبوعہ مصر البارہ 47۔ ذیل تذکرۃ الحفاظ، مصنفہ سیوطی، مطبوعہ مصر البارہ 47۔ الادارس ابن تغری بردی، جلدہ اسمہ، مطبوعہ دار الکتب مصریہ، جلد 6، مطبوعہ مصر البارہ 47۔ مطبوعہ مصر البارہ 47۔ سوانح حیات مصنف علامہ شیخ محمد عبدالرزاق حمزہ، جو ان کی تصنیف اختصار علوم الحدیث میں بطور مقدمہ شامل ہے، اور اس کی شرح ہماری ہے۔ مطبوعہ تراسہ 70، اخذ و ترجمہ بیروت لبنان۔